اس درگاہ کے خلاف پٹیشن درج ہوتا ہے اور صاحب کورٹ والے اس کو ایکسپٹ کر کے سنوائی کی تاریخ طے کر دیتے ہیں. اب تو ہم لوگ خاموش ہیں, خاموش رہیں گے. دیکھتے ہیں جو بادشاہ کے اونٹ کو بیٹھانے والا اب ان کی شرارت پہ کیسے پہرا لگتا ہے. مجھے یقین حاصل ہے اب ہندوستان کا 40 کروڑ مسلمان اب غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے لیے منتظر ہے کہ ہندوستان کا راجا, ہندوستان کا راجا اپنی کرامت دکھائے گا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی شرارت جب بڑھ رہی ہے, ان کی شرارت خوب آگے بڑھ رہی ہے, تو اب جب بندروں کو, گیدڑوں کو موت آتی ہے تو شہر کی طرف رخ کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں تو بولتا تھا, ہم نظر انداز کرتے تھے. اب بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے, وہاں چھیڑخانی کر رہا ہے. اب بس قریب ہے وہ وقت جب غریب نواز کا جلال رنگ لائے گا, اور جب وہ جلال رنگ لائے گا ان کا سارا غرور چکنا چور ہوگا اور مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ عزتوں سے بالا مال بنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ, حضرت شہنواز حسان صاحب قبلہ, علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ قادری. واہ واہ واہ, بہت عمدہ حضرت. ظلم کی انتہا ہو گئی, ظلم کی انتہا ہو گئی. جس آستانے سے کروڑوں ہندو فیض اٹھاتے ہیں, جن کی غریبی دور ہوتی ہے, بھیک مانگنے کے لیے 24 گھنٹے پڑے رہتے ہیں, اس مقدس آستانے کے خلاف انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ جا کے بابا کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اپنا پیٹیشن کورٹ سے واپس لے لو اور بابا کی چوکھٹ پہ جا کے بولو بابا چھما کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی. ورنہ یاد رکھنا جو انا ساگر کو ایک کوزے میں لا سکتے ہیں, یاد رکھنا جو بادشاہ کے اونٹ کو بٹھا سکتے ہیں, تو پھر جب وہ جلال میں آ گئے تو حکومت کا ستیہ ناش ہو جائے گا. پھر وہی ہوگا جو ساری دنیا دیکھنے کا منتظر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, فیضان غریب نواز. اے قوم مسلم, آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے, آپ کو سڑک پہ آ کر کے بہت بڑا پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے. یہ معاملہ شہنشاہ ہندوستان کا معاملہ ہے. اب معاملہ ان کی کورٹ میں پہنچ چکا ہے. بس ہم لوگ وہی کریں جو سرکار دو جہاں کے دادا عبد المطلب, جب ابرہا جو ہاتھیوں کا فوج لے کے خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا تھا, عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, اے اللہ یہ تیرا گھر ہے, تو اپنے گھر کی حفاظت کر. اتنا کہہ کے پہاڑ پر چلے گئے اور پھر وہ دیکھنے لگے, دیکھیں رب کریم اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے. ساری دنیا جان رہی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا اس کے ساتھ سلوک ہوا. ابرہا ذلیل ہو کے مرا, اس کے سارے ہاتھی مرے, ایک چھوٹا سا کنکر پتھر اس کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا, سارے دھاراشائی ہو گئے. ہم تو یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال کے اندر. اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے, اللہ رب العزت بے نیاز ہے, کوئی بھی ظالموں کا ظلم اس کو تھکا نہیں سکتا, اور کسی بھی عبادت کرنے والی کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس صفات کمالیہ کا جامع ہے کہ جس کے آگے کسی صفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاس ساری قوتیں, ساری طاقتیں موجود ہے. ہم عبادت کرتے ہیں, ہم اس کا بینیفٹ مجھ کو ملتا ہے, اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا نقصان وہ اٹھاتا ہے. اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو اس زمین کو عدل سے بھرتا ہے, اور کون ہے جو اس زمین کو ظلم سے بھرتا ہے. جو ایمان لائے گا, اچھا کام کرے گا, اسے یہاں صحت دیں گے, عزت دیں گے, حکومت دیں گے, مرنے کے بعد جنت دیں گے. جو کفر کرے گا, شرارت کرے گا, ظلم کرے گا, اتیاچار کرے گا, دوسروں کو جینے نہیں دے گا, ستائے گا, سماج کو پاپ سے بھر دے گا, اس کے لیے آگ تو وہاں ہے, یہاں اس کا جینا تنگ کر دیں گے, یہاں اس کے گھروں کو قید خانہ بنا دیں گے, یہاں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. نہیں دیکھا
دیکھا تم نے آج سے 5 سال پہلے چائنا کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی نماز ہے کیسی نماز ہے، جاپان کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی مسجد ہے کیسا مدرسہ ہے، ہندوستان کے بھی چند سر پھرے کہتے تھے یہ کون سی مسجد کون سا مدرسہ، اذان بند کر دیں گے مدرسہ بند کر دیں گے۔ امریکہ بھی کہتا تھا یہ کون سا اسلام ہے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، ہر طرف اسلام اسلام لوگ کر رہے ہیں، نہیں بڑھنے دیں گے اسے۔ اب مسلمان پریشان حال تھے، مسلمان ہاتھ اٹھا کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تو ہمارے ہمارا پروٹیسٹ کام نہیں آیا، مگر ہماری وہ بھیگی پلکوں کی دعائیں وہ کام آئی کہ جو کام پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے دوسری فوج کو نہیں بھیجا، ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا بھیج دیا، اس کیڑے نے چائنا کو تباہ کیا، امریکہ کے شہر کو اس کو رونق کو مٹا دیا، سارے ایئرپورٹس میں تالے لگوا دیے، دنیا کے اربوں انسان کو ان کے گھر کو جیل اس کے لیے بنا دیا گیا، یہاں تک کہ جو مٹانے کی بات کر رہا تھا وہ کوارنٹائن کی بات کرنے لگا، وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرنے لگا، وہ ویکسین کی بات کرنے لگا۔ مٹانے کا سپنا دیکھنے والا ان کا شہر اجڑ گیا، ان کی فیکٹریز اجڑ گئی، کروڑوں لوگ موت کی منہ میں چلے گئے۔ اس لیے اے قوم مسلم، تیرا رب قدیر بڑا عزیز ہے، بڑا غالب ہے، وہ قوت کا مالک ہے، وہ تمام اختیارات اس کے پاس موجود ہے، تم کو صرف کرنا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا شوق بسانا ہے، تو مومن بن جا، تو محمدی بن جا، اللہ تجھے اس زمین کا حاکم بنائے گا، یہاں کی سلطنت تجھ کو دے گا، اور جو اسلام کے خلاف بولے گا اس کو ایک معمولی سا کیڑا بھیج کر اس کا سارا غرور توڑ دے گا، جیسے اللہ نے توڑ کے بتا دیا کہ بندے تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کی اوقات یاد دلا دی، لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ اللہ وہی ہے جو نمرود کو سلطنت دینا جانتا ہے، اور جب سلطنت کا غلط استعمال کرے تو اللہ معمولی مچھر سے ہلاک اور تباہ و برباد کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ فرعون جیسے جابر اور ظالم کو 400 سال کی لمبی چھوٹ دینا بھی جانتا ہے، اور جب وہ 400 سال کی لمبی چھوٹ سے آتنک کو اور بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبا کے اسے مار دیتا ہے، اور جب گھگیا کے کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی اور باغی تھا، آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے، گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون کی سوکھی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، دنیا کے سارے سیاح سارے ٹورسٹ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ 400 سال لمبی عمر پانے والا پورے مصر کا باتاج بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو دوسروں کی عبرت کی خاطر رکھا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک قوم مسلم، تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، مسجد کو آباد کر، مدرسہ کو آباد کر، اخبار پڑھ کے زیادہ اسلام کے بارے میں ٹینشن مت مول لے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، آنے والے دن میں اسلام کا کیا ہوگا، یہ سب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا یقین کر لے، گرہ باندھ کے رکھ لے، جو اللہ کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا، پانی میں ڈبا کے مار دیا ہے، وہی اللہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ بس تمہیں صرف صبر کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، جو کام ایٹم بم سے نہیں ہوتا ہے وہ کام تیرے سجدے سے ہو جاتا ہے۔ تمہاری طاقت روحانی طاقت، تمہاری طاقت اسپریچول فورس، تمہاری طاقت ادھیاتمک شکتی ہے۔ آج ہم ذلیل اسی لیے ہو گئے کہ میری مسجدیں ویران ہو گئیں، میرا جلسہ اجڑ گیا، ہماری خانقاہ صرف تیل اور پانی کا مرکز بن کے رہ گئی، ہماری مسجدوں میں دانت ٹوٹے چند بوڑھے رہ گئے، اور ہمارے جوان ان کے کفار و مشرکین کے جوان کی طرح حرکتیں کرنے لگے۔ ہمارے گھر میں کرکٹر کا چرچا، ہمارے گھر میں صاحب بیرسٹر کا چرچا، ہمارے گھر میں نیتا کا چرچا، ہمارے گھر میں بمبئی جا کر کے فیکٹری ڈال کے 2-4 مکان خریدنے والے دنیا دار کا چرچا، ہمارے گھر میں خوبصورت خواتین کا چرچا، ہمارے گھر میں خوبصورت نوکری کرنے والے لڑکوں کا چرچا۔ اب ظاہر سی
بات ہے جب خوبصورتی کا چرچا ہوگا تو ہمارا بیٹا دماغ میں یہ بات بٹھائے گا ہمیں خوبصورت عورت چاہیے. اب چاہے وہ اپنا چہرہ آئینہ میں نہیں دیکھے گا کہ ہماری صورت کیسی ہے, ہماری ناک ٹیڑھی ہے, ہمارا رنگ کالا ہے, مگر وہ تمنا کرتا ہے کیا کہ ہماری بیوی بالکل کرینہ جیسی خوبصورت مل جائے. سب کی تمنا یہ خوبصورت مل جائے, چونکہ ان کے گھر میں خوبصورتی کا چرچا ہوتا ہے, ان کے گھر میں ملازمت کا چرچا ہوتا ہے, ان کے گھر میں کرکٹ کا چرچا ہوتا ہے. اگر میری بیٹی کسی خوبصورت چہرے والے کے ساتھ بھاگ کر ایمان کا سودا کر لے, یہ قصور ماں باپ کا ہے جو اپنے گھر میں حسن کا چرچا کرتا ہے, دولت کا چرچا کرتا ہے, سروس کا چرچا کرتا ہے, اسکول کالج کا چرچا کرتا ہے. یہ بتا دے کہ جس کے گھر میں عالم کا آنا جانا ہو, جس کے گھر میں پیر کا آنا جانا ہو, جس گھر کے بال بچے اپنے عالم کی تہجد کی نماز کا منظر دیکھ رہے ہو, وہاں تلاوت قرآن کا منظر دیکھ رہے ہو, میں دعوے سے کہتا ہوں جہاں کفار کا آنا جانا ہوگا, جہاں ڈکیت کا آنا جانا ہوگا, جہاں دنیا دار کا آنا جانا ہوگا, اس کے بچوں کا دنیا دار بننا جب طے ہے, اسی طرح جہاں نمازی کا آنا جانا ہوگا, عالم کا آنا جانا ہوگا, مشائخ کا آنا جانا ہوگا, ان کے گھر کے بال بچوں کا ایمان کا بچنا بھی طے ہے, وہاں نمازی بننا بھی طے ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا اپنے گھر میں چوروں کو مت آنے دے, اپنا دسترخوان نیکوں کے لیے بچھا, عالموں کا آنا جانا ہونے دے, مشائخ کا آنا جانا ہونے دے. دکھنے کا اثر ہوتا ہے, جہاں چوری ہوگی وہاں کے بچے چور پیدا ہوں گے, جہاں تلاوت قرآن ہوگی وہاں کے بچے غلام حسین پیدا ہوں گے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان کوئی تحریک ہمارے بچوں کو کافر ہونے سے بچا نہیں پائے گی, کوئی تحریک ہماری مرتد ہونے والی بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی. اس کے لیے ہر ماں باپ کو آگے آنا ہوگا, اپنے گھر میں اسلامی کلچر بنانا ہوگا, اپنے بال بچوں کے دل دماغ میں اسلام کی عظمت بیٹھانی ہوگی, اپنے بال بچوں کے سامنے حضور کی حیات طیبہ کو بیان کرنا ہوگا, اولیاء صالحین کی زندگی کا مطالعہ کرنا, اولیاء صالحین کی زندگی بتانا ہوگا. اب ذرا غور سے دیکھیں کیسے حالات تھے, کیسے لوگ تھے, کس طرح سے جیتے تھے. امیر اس دور کے کیسے تھے, غریب اس عہد کے کیسے تھے, عورتیں اس عہد کی کیسی تھی, مالدار اس عہد کے کیسے تھے. اسلامک ہسٹری کا ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں, ذرا غور سے اس کو سنیے, اس کے بعد پھر میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ نیتا ہمارا کتنا جھوٹ بولتا ہے. نیتا ہمیں ڈرا کر کے ہم سے ووٹ لیتا ہے. وہ کیا بولتا ہے کہ اگر تم ہم کو ووٹ نہیں دو گے تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, تمہارا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا, اسلام خطرے میں ہے. ہم آج 50 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اسلام از ان ڈینجر, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے. جو مولانا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, یقین جانے کہ وہ مولانا سچ نہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے. جو نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, وہ نیتا جھوٹ بولتا ہے. یہ کیوں نہیں بولتا نیتا کہ ہماری نیتا گیری خطرے میں ہے, ہماری پالیٹکس خطرے میں ہے, ہمارا ایم پی کا پوسٹ خطرے میں ہے, ہماری پارٹی خطرے میں ہے, یا بول میری پارٹی خطرے میں ہے. ہم جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے ہم سے اور ہمارے خلاف نفرتوں کی آگ لگا کر وہ اپنا ووٹ لیتا ہے, اسی طرح ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو شراب میں ڈوبا ہو, ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو, جو دہلی میں جیتنے کے بعد 5 اسٹار ہوٹل میں رنگ رلیاں مناتا ہو, یہ ہمیں آ کے مذہب کے نام پہ ہم سے ووٹ لیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تم ہم کو ووٹ دو. مسلمان کے نام پہ اس کو ووٹ دیا جائے گا جو مسلمان ہوگا, کمپلیٹ مسلمان ہوگا, جو مصطفیٰ کا ہوگا, جو قرآن حدیث کا ہوگا, جس کو دیکھنے کے بعد لگے کہ یہ مسلمان ہے. صرف ایک بن لیبل لگ گیا مسلمان ہے, باقی سارا کام مشرکین جیسا ہے, اس کو ووٹ دیا جائے گا. ووٹ نہیں دو گے تو بولے گا تمہیں کاٹ دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا. اسلام خطرے میں ہے, مسلمان خطرے میں ہے. میں بتاؤں گا قرآن کریم کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کی حدیث کیا کہتی ہے, اور یہ نیتا کیا بولتا ہے. اور جھوٹ بولوی اگر بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری. اللہ کہتا ہے یہ مشرکین, یہ کفار اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں, اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. جو اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے اور یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. بندوں کا چاہا ہوا ہوگا یا اللہ کا چاہا ہوا ہوگا. یہ بندہ کمزوری کا پتلا ہے, بندے کی ہسٹری کمزور ہے, انسان کی تاریخ کی کمزور ہے. انسان پیدا ہوا کیسے ہے؟ انسان پیدا ہوا ایک ناپاک قطرے سے جس کی ابتدا
ابتدا اتنی کمزور ہو کہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہوں، جس کی ابتدا اتنی کمزور ہے یا بجتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے، جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ کئی بار شرمگاہوں سے کا گزر ہوا ہے، باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے اس سے یہ انسان پیدا ہوا. یہ میں نہیں کہتا، پیدا کرنے والا میرا خالق کہتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ کہتا ہے a man should consider in his creation. آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا ہوا کیسے ہے. اللہ کہتا ہے وہ پانی کا کودتا ہوا قطرہ منی کا جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے اور وہ بچہ دانی میں پہنچتا ہے اور 4 مہینے تک وہ نطفہ اپنی اصل حالت پہ رہتا ہے. اگلے 40 دن تک، اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا بنتا ہے، اگلے 40 دن میں ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی، 120 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. اب 40 دن کا ایک پیریڈ گزرتا ہے، پہلے لوتھڑا، اس کے بعد ڈھانچہ، پھر اس کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. جان ڈالے جانے سے پہلے اگر ایماندار نیک پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر بولے اگر یہ حاملہ رہی، حمل سے رہی تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو نیک متقی پرہیزگار ڈاکٹر کی بات مان کر اس قاطع حمل ایبورشن ہو سکتا ہے. لیکن اگر جان ڈال دی گئی پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. 4 مہینے کے بعد کوئی ایبورشن اگر کرتا ہے وہ اس بچے کا قاتل اور مرڈرر ٹھہرتا ہے. تو ایک ناپاک قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا ہے. اب پیدا ہوتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور وہ نطفہ جاتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے. یہ پوری کہانی قرآن میں 2-4-10 جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے. یہ بیان کیوں کیا گیا ہے؟ صوفیاء کرام کہتے ہیں لوگوں کا مزاج ہے، جب جوانی ملی مغرور ہو گیا، دولت ملی گھمنڈی ہو گیا، چھوٹا سا گھر کچے کا پختہ بنا دیا، اب وہ صاحب سماج میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگا. حسن پہ مغرور ہوتا ہے بندہ، مکان پہ مغرور ہوتا ہے بندہ، تھوڑی شہرت مل گئی اس میں مغرور ہوتا ہے بندہ، طاقت جوانی ملی اس میں مغرور ہوتا ہے. یہ غرور تو اسے تباہ کر دے گا. یہ غرور تو سماج میں نفرتوں کی آگ لگا دیا ہے. آج سماج میں ہر آدمی تنہا محسوس کرتا ہے کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے. غرور کی وجہ سے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا ہے. تو ہر آدمی عید کے دن اپنے گھر میں بالکل بھینس بن کے بیٹھا رہتا ہے، پہل کر کے نہیں جاتا، منتظر رہتا ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے. اب وہ بھی منتظر رہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں جائے. نہ وہ آتا ہے نہ یہ جاتا ہے، دونوں اپنی سوئی خود کھاتے ہیں اور محبتوں سے محروم رہتے ہیں. محبت وہاں نہیں ہوتی جہاں انتظار کیا جاتا ہے، محبت وہاں ہوتی ہے جہاں خود سے پہل کی جاتی ہے. بندہ خود سے پہل کرے، منتظر نہ رہے کہ وہ سلام کرے گا بلکہ خود سے سلام میں پہل کرے. انتظار نہ کرے کہ وہ میرے گھر میں آئے گا، پہل کر کے یہ خود اس کے گھر میں چلا جائے. وہ ساری کیفیتیں جب تھیں تو غربت میں بھی راحت کا مزہ ملتا تھا، اور آج سب مکان بنا رہے ہیں اور سب کا دل اجڑ رہا ہے، سب کا چہرہ اجڑ رہا ہے، سماج نفرتوں کی آگ میں جلتا چلا جا رہا ہے. آقا نے کہا تھا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. محبت کرنا مومن بنے رہنے کے لیے ضروری ہے. اپنے پڑوسی سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے، اپنے گاؤں کے غریبوں سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے، اور مالداروں کو غریبوں سے، غریبوں کو مالداروں سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے. نفس کے بہکاؤ میں نہ آئے، شیطان کے بہکاؤ میں نہ آئے، اور گھمنڈی نہ بنے، گھمنڈ چکنا چور کر دے گا. ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو دوست نہیں رکھتا ہے. تو گھمنڈ یہ ہے کہ ہم اس کے پاس نہ جائیں، وہ میرے پاس آئے، یہ گھمنڈ ہے. اور اخلاق کیا ہے؟ وہ آئے نہ آئے مجھے جانا ہے، وہ سلام کرے نہ کرے مجھ کو سلام کرنا ہے. وہ میرے جنازے میں آئے نہ آئے، ہم اس کے گھر میں کوئی جنازہ ہو میں جاؤں گا. میرے بیمار پڑنے کے بعد مزاد پرسی کو آئے نہ آئے مجھ کو جانا ہوگا. یہ ہے نفرتیں مٹانے کا فارمولا. جب بندہ 10 بار سلام کرے گا سامنے والے کو تو سامنے والا ضرور 11ویں بار سلام میں پہل کرنا چاہے گا، چونکہ اخلاق آدمی کے دل کو مسکر کر لیتا ہے، اور یہی اخلاق کی محمدی ہے. اور یہاں نفرتوں میں جیتے ہیں کہ صاحب شوہر بیوی کو سلام کرے گا، بیوی کہتی ہے ہم کم ہیں کہ ہم شوہر کو سلام
کریں. ہم کیوں کریں؟ ہم اس سے کم ہیں کیا؟ ہم سلام کریں گے تو وہ سمجھے گا یہ ہم سے ڈر گئی ہے, یہ ڈرتی ہے ہم سے سلام, ڈرتی ہے اسے بار بار سلام کرتی ہے. یہ بولتی ہے شوہر سمجھے گا یہ ڈر رہی ہے, اور شوہر سوچتا ہم سلام کریں گے تو وہ بولے گا کہ شوہر ڈر رہا ہے, یہ صاحب ہم اسے ڈر رہے ہیں, یہ ہم کو سلام کر رہا ہے. یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے دوریاں بنا رہے ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو رہا ہے. محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے. جب نفس کی مانیں گے تو نفرت پھیلے گی, عداوت پھیلے گی, لیکن جب نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کو لے آئیں گے تو نفرتوں کا خاتمہ ہوگا, محبت بڑھ جائے گی. اب صرف یہ کہیں میں شیخ الحدیث ہوں تو کیا ہوا, میں شوہر ہوں تو کیا ہوا, میں مالدار ہوں تو کیا ہوا, مصطفیٰ سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ وہی جان ایمان وہ ہے, اصل ایمان وہ ہے, روح ایمان وہ ہے, کنز ایمان وہ ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لالاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے. کہاں ہمیں دین ملتا, کہاں ہمیں قرآن ملتا, کہاں خدا کی پہچان ملتی. یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں. تو حضور کو ماڈل مصطفیٰ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. نفس کی مانیں گے تو غرور پیدا ہوگا, نفس کی مانیں گے میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہوں گی, نفس کی مانیں گے تو چھوٹے اور بڑے میں دوریاں پیدا ہوں گی. اگر مصطفیٰ کی مان گئے, مصطفیٰ کو سامنے لے آئے تو سامنے یہ آئے گا ہم بڑے یا مصطفیٰ بڑے. مصطفیٰ راستے سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے, چھوٹوں کو سلام کرتے تھے. جب حضور کا کیریکٹر سامنے آئے گا تو گھمنڈ مٹے گا, سلام میں پہل اور آغاز شروع ہو جائے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی بیوی کو سلام کیوں کریں, مہر کی رقم میں دیتا ہوں, میں اپنے گھر میں اس کو رکھتا ہوں, میں نان نفقہ کا انتظام میں کرتا ہوں, اگر یہ باتیں سوچے گا تو پھر وہاں گھمنڈ کام کرے گا. لیکن جیسے ہی سوچ لے میں بڑا یا میرے مصطفیٰ بڑے, مصطفیٰ جب گھر میں آتے تھے تو سلام میں اپنی بیویوں کو پہل فرماتے تھے, اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے. سرکار چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. صحابہ کرام تو جان ہتھیلی پہ لے کر مصطفیٰ پہ قربان ہونا چاہتے تھے, لیکن حضور ان کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے, سلام میں پہل فرماتے تھے. یہی حضور کی ادائیں تھی جو عرب کے ان الہڑوں کو مسخر کر لیا, عرب کے ان بدوؤں کو سویلائزیشن اور کلچر کے اونچے معیار پہ فائز کر دیا. جو جنگلی تھے, جو وحشی تھے, حضور کے اخلاق نے اسے ٹارچ بیئرر آف سویلائزیشن اینڈ کلچر بنا دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ان عرب کے مردوں کو مسیحا کس نے بنایا؟ یہ حضور کے اخلاق نے ان کے دلوں کو جیت لیا. تو آقا فرماتے ہیں کہ تم جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ, مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور آقا فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم. آقا کہتے ہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے آپس کی قدورتیں مٹیں گی, عداوتیں مٹیں گی, محبت بڑھے گی. آقا کہتے ہیں ایک کام کرنا, اس کو اپنے بالکل پھیلا دینا, اس نسخے کو سینے دل سے لگا لینا. اس نسخے کو اگر تم نے لگا لیا تو محبت بڑھے گی, نفرت گھٹے گی. آقا فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو پھیلا دو, آپس میں سلام کو پھیلا دو. بڑا چھوٹے کو, چھوٹا بڑا کو, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, پڑوسی پڑوسی کو, امام مقتدی کو, مقتدی امام کو, چھوٹا بڑے کو, بڑا چھوٹے کو, جو بھی صاحب ایمان ملے خوب سلام کر, آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی, آپس میں دوریاں گھٹیں گی, محبتوں کا ماحول پیدا ہوگا. تو محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے گھمنڈ کا پتلا نہیں بننا ہے, بلکہ عاجزی اور خاکساری کی تصویر بن جانی ہے. جب کوئی نشاندہی کرے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, گھمنڈ کا پتلا نہیں بننا ہے, بلکہ فوری طور پر ایکسپٹ کر لینا ہے کہ ہاں ہم سے یہ خطا ہوئی ہے, اب اپنی خطا کی درستگی کر لینی, اصلاح کر لینی ہے. مغرور ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے اور عاجز و خاکسار ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, جھک جاتا ہے, اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. اب وہ اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے معظم اور محترم بنا دیتا ہے. اور جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے کہ میرا گھر, میری بلڈنگ, میری گاڑی, میری بیوی, میری بیٹی, میرا داماد, میرا نوکر, میرا چاکر, میری نوکری, میری فیکٹری, میری ملازمت, میرا مال, میرا مارکیٹنگ
کمپلیکس میرا 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 میں جو کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے من میں تو بڑا بنتا ہے کہ میرے سے اچھا گاؤں میں کون کھاتا ہوگا, میرے سے اچھا گاؤں میں کس کے گھر میں ٹائلز لگا ہوگا, میرے سے اچھا گرینائٹ کون لگایا ہوگا, میرے سے اچھی گاڑی کون چلتا ہوگا. میں تو حضور کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے اللہ اسے فی آیون الناس ان دا آئیز آف پیپل, لوگوں کی نگاہوں میں اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. اس لیے ایک قوم مسلم کفار و مشرکین کی سوسائٹی سے اپنے سماج کو وہاں سے اسپرٹ مت لے, وہاں سے ڈارکنیس مت لے, وہاں سے اندھیرا مت لے, بلکہ اپنے سماج کو اجول کر, اپنے سماج کو روشن کر, اپنا سارا غرور مٹا دے, اپنا سارا گھمنڈ مٹا دے, اپنے دل میں پیدا ہو نفس کی ساری شرارت مٹا دے, مصطفیٰ کو مان لے, مصطفیٰ کی بات مان لے. تیرے گھر میں محبت کا ماحول, سماج میں محبت کا ماحول, سوسائٹی میں محبت کا ماحول, تو اس کے گھر میں رہے گا, محبت کی جنت میں رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. ورنہ مکان تو سب بنا رہا ہے, گاڑیاں تو سب خرید رہا ہے, اس قدر سستا ہے مکان کہ جو تیرے گھر میں گائے چراتا تھا وہ تجھ سے اچھا گھر بنا رہا ہے. جو تیرے باپ دادا کے گھر میں, جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں باپ کی گوڑی میں, جو بیل کے لیے گھاس کاٹتا تھا, آج وہ بلیٹ پہ چل رہا ہے, 7 لاکھ کے بلیٹ پہ. کیا رہا؟ یہ دنیا ذلیل ہے, ذلیلوں کو زیادہ دی جاتی ہے. یہ دنیا کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں دی جائے گی, چونکہ آج دنیا اتنی سستی ہو گئی ہے. یہ دنیا مشرکوں اور کفار کو زیادہ دی جا رہی ہے. اگر قرآن پڑھ لیے ہوتے تو کبھی غریبی کا شکوہ نہ کر دے, اور کبھی کسی مالدار کفار و مشرکین کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی کفار و مشرکین کے لیے سجا دی گئی ہے. The life of this world has been decorated for disbeliever. اس دنیا کی زندگی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے, جو مشرک ہے, اس کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی سجا دی ہے. دولتوں سے, صحت سے, تندرستی سے, خوبصورتی سے, حسن و جمال سے خوب سجا دیا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں, صاحب ایمان کو دیکھ کر ہنستے ہیں, ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے کچے گھر کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے کثرت سے بچہ پیدا کرنے والے سسٹم کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے بال بچوں کے جاہل ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے مدرسوں, ان کی مسجدوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ نماز لے کے رہ گیا, دنیا آسمان پہ پہنچ گئی, لوگ چاند پہ پہنچ گئے, یہ نماز لے کے بیٹھ گیا. یہ دلوں کو تکلیف دینے والی باتیں ہر قدم قدم پہ مشرکین کر رہے ہیں, تاکہ ہم کو اس قدر اندر سے توڑ دے کہ اس کا موہ اسلام سے بھنگ ہو جائے, ان کے دل میں جو مصطفیٰ کی محبت ہے وہ نکل جائے, اس جو اسلام کی خاطر جان دینا چاہتا ہے یہ کوالٹیز کے اندر سے ختم ہو جائے. اس لیے بار بار یہ ہمارے پیغمبر کے خلاف, بار بار ہماری مسجدوں کے خلاف, بار بار ہمارے مدرسوں کے خلاف, کیا امریکہ, کیا جاپان, کیا چائنا, کیا ڈنمارک جیسے ملک کے سربراہ لوگ قرآن پاک کو جلا کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, قرآن پاک کو ٹوائلٹ روم میں ڈال کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن پاک تو ایک کتاب ہے, فاؤنٹین آف نالج اینڈ وزڈم ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں تو اخلاق کی, مروت کی, احسان کی, فریٹرنیٹی کی, برادرہوڈ کی, ایکویلٹی کی, مساوات کی, لو کی, پیس کی باتیں ہو رہی ہیں, مگر یہ اس کتاب کو جلا کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. البتہ اے مسلمان, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ چند کم پڑھے لکھے لوگ اگر آپ کے قرآن کے خلاف, آپ کے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے تو آپ کو نرفس ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس علم نہیں ہے, یہ نفرتوں کا چشمہ پہن کے بولتے ہیں. 7 سمندر پار کا ایک بہت بڑا رہنما, ایک بہت بڑا رائٹر, ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی, وہ کیا بولتا ہے؟ جس 7 سمندر پار سے ہوائی جہاز ملتا ہے, جس 7 سمندر پار سے مائکروفون ملتا ہے, جس 7 سمندر پار سے موبائل, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, یہ ساری چیزیں ہندوستان کا کوئی
بہادر نہیں بنایا ہے. یہ ساری چیزیں امریکہ اور یورپ سے آ رہی ہیں کیونکہ ہندوستان کے لوگوں کو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں ہے, اس کو ٹائم برباد کرنے سے فرصت نہیں ہے, اس کے نزدیک ایک ایک منٹ قیمتی ہے. تو وہ محنت کیا, دماغ جلا یا مائکروفون دے دیا. اب دنیا کے کروڑوں لوگ مائکروفون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو آواز 50 قدم تک نہیں جا سکتی تھی, 2 کلومیٹر دور تک آواز پہنچ رہی ہے. یہ بنانے والا کون ہے؟ مسلمان نہیں, 7 سمندر پار کا کرسچن ہے, یہودی ہے. ہوائی جہاز امریکہ کے 2 بھائیوں نے دیا ہے. ٹیلی ویژن جیل بیئرڈ نے دیا ہے. یہ موٹر کار جو ٹیمپو سے لے کے ٹرین اور پلین تک میں جو موٹر استعمال ہوتا ہے, اس کو ہینری فورڈ نے دیا ہے. یہ ساری چیزیں وہیں سے آ رہی ہے. تو وہاں کا ایک دانشور ہندوستان کے بہت سارے دانشوروں سے کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے. بھلے ہی ہمارا ملک ہندوستان ہے, ہم اس ملک سے ذرے ذرے سے پیار کرتے ہیں, البتہ جو کوالٹی ہے اس کو تو ماننا پڑے گا, جو ہماری کمزوری ہے اس کو تو ماننا پڑے گا. اب ہمارا بیٹا وہ بندر ہے, ہمارا بیٹا چھشندر ہے, چپراسی بھی نہیں بن پایا. وہ گھومتا رہا, ادھر ادھر منہ دیکھتا رہا, وہ سب چپراسی بھی نہیں بنا. اب تو باپ تو کہے گا کہ بیٹا ہمارا بندر لگ رہا ہے. اب ایک باپ دن بھر میں 50 بار اپنے بیٹے کو بندر بولتا ہے, چھچندر لگ رہا ہے, بندر لگ رہا ہے. یہ باپ کا دل جلتا ہے کہ دوسرے کے بیٹا لائر بن گیا, بیرسٹر بن گیا, سائنٹسٹ بن گیا, پروفیسر بن گیا, ویگیانک بن گیا, اور ہمارا بیٹا بندر اور چھچندر بن گیا. یہ باپ کا دل جلتا ہے, تب وہ اپنے بیٹے کو بندر چھچندر کہتا ہے. تو اب ایسا نہیں کہ صاحب ہم کو اپنے بیٹے سے نفرت ہے, ہمیں اپنے بیٹے سے نفرت ہے, ہمیں اپنے بیٹے سے دشمنی ہے. یہ دشمنی میں نہیں, یہ پیار سے بول رہا ہے کہ وہ بیرسٹر بن گیا, تم ہمارا لال, تم کو بیرسٹر بننا تھا, تم بندر بن کے رہ گئے. اسی طرح سے ہندوستان میں اگر میں یہ باتیں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ نفرتوں میں جیتے ہیں, وقت برباد کرتے ہیں, 3 گھنٹے سنیما ہال میں رہنا یہ کس قدر انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات ہے. مسجدوں میں 5 منٹ تقریر لمبی ہوئی تو بوجھ معلوم ہوتا ہے, جلسے میں 10 منٹ خطاب لمبا ہوا الجھن ہونے لگتی ہے. یہ 3 گھنٹہ پیسہ دے کر آنکھ کا زنا جو ننگی عورتوں کو دیکھ کے ہوتا ہے, اس کا کوئی ملال نہیں ہے. یہ بتائیں, یہ کیا ہوائی جہاز یہ دے پائے گا جو 3 گھنٹے فلم ہال میں گزارتا ہو؟ یہ کوئی بڑا کام کر پائے گا؟ نہیں. بڑا کام وہ کرے گا جو ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھے گا, جو ایک ایک منٹ کو اپنے پریشس سمجھے گا. اور یہ فارمولا کسی کے پاس نہیں ہے, یہودی کے پاس نہیں ہے, مگر وہ ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے. اور ہمارے پاس وہ فارمولا آج 1400 سال سے موجود ہے کہ اگر اب آنے والے 2 مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے, سحری کا ٹائم 3:50 آخری ٹائم ہے, تو 3:50 سے پہلے بیوی حلال ہے, دانا حلال ہے, پانی حلال ہے. اور 3:51 کے بعد اب وہ دانا میرے لیے حرام ہو گیا, پانی پینا میرے لیے حرام ہو گیا. تو اب یہ بتائیں کہ 1 منٹ پہلے حلال, 1 منٹ کے بعد حرام. اگر 5:50 پہ افطار کا ٹائم ہے تو پانی پینا 5:50 تک حرام. اب 5:51 پہ پانی حلال, اب وہ صاحب دانا حلال. 1 منٹ پہلے حلال, 1 منٹ بعد حرام, 1 منٹ پہلے حرام, 1 منٹ کے بعد حلال. کبھی تم نے سوچا کہ صاحب زکات سال بھر گزر جائے تب زکات فرض ہوتی ہے؟ ہمارے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, 2.5 لاکھ زکات فرض اس وقت ہوگی, زکات فرض ہوگی جب اس پہ ہولان ہول یعنی سال گزر جائے. اگر سال گزرنے سے 4 دن پہلے میں نے سارا مال میں نے بزنس میں لگا, سارا مال سے میں نے زمین خرید لی, گھر میں لگا دیا, نہیں ہے زکات فرض. سال گزرے تو زکات فرض ہے. کوئی سال کے 364 دن عرفات کے میدان میں بیٹھ جائے, اس پر وہ حج نہیں ہوگا. حج ہوگا ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو. حالت احرام میں کوئی عرفات کے میدان سے گزر جائے حالت بے ہوشی میں بھی وہ حاجی کہلا جائے گا. تو حاجی ہوگا کب؟ حالت احرام میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جو میدان عرفات میں رہے. تو 364 دن رہا اور اس دن نہیں رہا تو وہ حاجی نہیں ہوگا. تو جگہ جگہ کا فرق ہے, وقت وقت کا فرق ہے. ایک ایک منٹ ہمارے لیے قیمتی ہے. جس کے نزدیک 1 منٹ قیمتی ہو وہ بندہ 3 گھنٹے سنیما ہال میں گزارے گا. وہ بندہ رات کے 2-4 گھنٹے تک موبائل لے کے فری فائر اور گیم PUBG کھیلے گا. اس کا مطلب ہے یہ کبھی ہوائی جہاز جیسی چیز دنیا کو نہیں دے پائے گا. جس مذہب میں ایک ایک منٹ قیمتی ہو, اس مذہب کا ماننے والا اگر وقت کی قدر کرے, ایک ایک منٹ کو مہتوپورن سمجھے اور زندگی کے ایک ایک لمحات کا صحیح استعمال کرے. یہود و نصارہ ترقی کے فیلڈ میں اس سے پیچھے رہے گا, سب سے آگے مصطفیٰ کا غلام رہے گا. یہ وقت کی قدر کا انعام بھی ملے گا, مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کی خیرات بھی ملے گی. اس کے پاس محنت ہے, رحمت نہیں ہے. میرے پاس جب محنت آ جائے, مصطفیٰ کی رحمت رہے گی, کامیابی
قدم چومے گی، واہ، واہ، کامیابی قدم چومے گی۔ واہ، واہ، واہ۔ ہمارے پاس اسٹرگل نہیں ہے، ہمارے پاس محنت نہیں ہے، ہمارے پاس جد و جہد نہیں ہے، ہمارے پاس ایک تمنا سپنا ہے کب آسمان سے سونے کی اینٹ میرے گھر میں گر جائے، ہمارے پاس ایک امید ہے کب میں گھر میں پسنی لے کے کودال لے کے کھدائی کروں ہیرے کی ہانڈی مل جائے تاکہ اس کو چھپا کے رکھوں اور دھیرے دھیرے جا کے کشن گنج پورنیہ میں بیچوں اور پورے گاؤں کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ یعنی مفت خوری کی عادت ہم کو لگ گئی ہے، زمین سے نکل جائے، آسمان سے سونا برس جائے، رات میں راستے سے گزروں تو کوئی اسی اینٹ سے ٹھوکر لگے میں گروں، اس کے بعد اٹھ کے جب دیکھوں تو لگے کہ وہ اینٹ سونے کی اینٹ ہے، اس کو لے کے میں گھر آ جاؤں اور تھوڑا تھوڑا توڑ توڑ کے بیچوں، آپ بلیٹ خریدوں، فارچونر خریدوں، 10 مکان بناؤ تاکہ سارا گاؤں کے لوگ جان لے کے صاحب یہ کچھ چمتکار کہاں سے کیا کہ دولت مند ہو گیا۔ اسی انتظار میں کروڑوں لوگ مر گئے، دانے دانے کو ترس کے مر گئے، اچھا کھا نہیں پائے، اچھا پہن نہیں پائے، سجدہ نہیں کر پائے، جو وہاں جنتی بھی نہیں بن پایا اور دنیا میں گھر بھی نہیں بنا پایا۔ دونوں جہان کی مایوسی ہاتھ لگی، مر گیا سونے کی ہانڈی زمین سے نہیں نکلی، مر گیا آم کے پیڑ سے ہیرا نہیں پھلا۔ یہ بھی دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے کہ آم لگا دیں وہاں سے ہیرا نکل جائے، وہاں گیہوں بو دیں وہاں سے باسمتی دھان نکل جائے، ہم لگا دیں چنا کی کھیتی اور وہاں سے ہیرا نکل جائے۔ جب ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ انتظار کرنا کہ وقت ہمارا بھی آئے گا، ہمارا بھی وقت بدلے گا، ہم بھی بدلیں گے، دیکھ لینا اللہ چاہے گا تو پھر ہم ارب پتی بن جائیں گے، اللہ چاہے گا تو دروازے پہ جو آم کا پیڑ ہے وہ آم کی جگہ پہ ڈائمنڈ آ جائے گا، گولڈ آ جائے گا۔ اللہ کے پاس سب قدرت ہے، لیکن اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا قانون بھی تو کچھ ہے، اللہ کا اصول بھی تو کچھ ہے، اللہ کا ضابطہ بھی تو کچھ ہے۔ اللہ قادر ہے کہ بارش کے قطروں کی جگہ ہیرے کی بارش برسا دے، اللہ کے پاس طاقت ہے کہ ہم بوئیں دھان وہاں سے ہیرا نکل جائے، مگر یہ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اللہ کا اصول یہ نہیں ہے کہ اجمیر میں جا کے بیٹھ جائیں بولیں بابا ہم کو انجینئر بنا دیجئے، ہمارے بیٹے کو پروفیسر بنا دیجئے، ہم الیکشن میں اٹھے ہیں ہم کو بدھایک بنا دیجئے۔ اب بابا وہاں سے بنا دیں، ہم نہ محنت کریں، نہ اسٹرگل کریں، نہ جد و جہد کریں اور پھر بابا کے پاس جائیں ہمارا بیٹا ڈی ایم بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم 10 گھنٹے پڑھیں، اس کو 12 گھنٹے بڑھا دیں، ایگزام قریب آئے تو 18 گھنٹے پڑھیں، خوب محنت کریں، میٹرک میں 99% لائے، انٹرمیڈیٹ میں 99% لائے، گریجویشن میں 99% نمبر لائے، اس کے بعد اجمیر چلے جائیں کہ بابا ہم نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، ہم نے 8 گھنٹے نہیں بلکہ 18 گھنٹے ہم نے پڑھے ہیں، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے میٹرک سے لے کے انٹرمیڈیٹ سے لے کے 3 ایئر سے ڈگری آنرس کورس میں 90% میں نمبر لیا ہوں، بابا بس ایک نگاہ کرم ڈال دیں تاکہ یہ بچہ آپ کا ڈی ایم بن جائے، IAS آفیسر بن جائے۔ ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے غریب نواز کے ہاتھ دعا کے لیے قبر میں اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابی قدم چومے گی۔ یہی قانون ہے ترقی کر، ادھر سے محنت چلے ادھر سے رحمت آئے، کامیابی قدم چومے گی۔ اور ایسے کوئی اجمیر میں بیٹھ کے مر جائے، ہم لوگ تو سال میں ایک بار جاتے ہیں، اب وہاں کا مجاور تو 24 گھنٹے وہاں رہتا ہے، 24 گھنٹے وہاں رہتا ہے، اس کو تو ارب پتی بن جانا چاہیے، اس کو تو کھرب پتی بن جانا چاہیے۔ ہم انتظار میں جیتے ہیں امین جواڑی دارجلنگ کا، وہ وہاں جب گیا وہاں سے لوٹا تو گھر میں پتھر پھینکا تو سارا آنگن ہیرے سے بھر گیا۔ کاش وہی امین جواڑی کی طرح غریب نواز کا کرم ہم پہ ہو جائے۔ کرامتیں کبھی کبھی دکھائی جاتی ہے اور روزمرہ کی زندگی کرامت سے نہیں چلتی ہے، روزمرہ کی زندگی اصول سے چلتی ہے، ضابطے سے چلتی ہے۔ مصطفیٰ چاہتے مدینہ منورہ سے ہی پھونک دیتے، ابو جہل راستے میں مر جاتا، مکہ کے کافر راستے ہی میں مر جاتے، میدان بدر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام کو شہادت پانے کی کیا ضرورت تھی؟ رمضان کے دنوں میں بھوکا پیاسا رہ کر کے ایک کھجور کھا کر کے لڑ کے جنت جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ یہ چلا صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، دعا بھی ہوگی، جد و جہد بھی ہوگی۔ مصطفیٰ مدینے سے نکلے، میدان بدر گئے، وہاں آپ نے کیل کانٹے درست کیا، لڑنے کا سارا طریقہ بتایا۔ اگر میسرہ سے حملہ ہو تو کیا جواب دینا ہے، میمنہ سے حملہ ہو تو کیا جواب دینا ہے، اگر ہمارا یہ شہید ہو گیا بندہ تو پھر جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ شہید ہو گیا تو اسلام کا جھنڈا کس کے ہاتھ
ہاتھ میں ہوگا. یہ سارے کیل کاٹے درست کیے, تلوار تھما دی, تلوار نہیں ملی تو کھجور کی ٹہنی تھما دی, اور اس کے بعد آپ نے شہادت کی فضیلت پہ خطاب کیا, اور سارے لوگوں کے دماغ میں شہادت کی تمنا موجزن ہو گئی. حضور نے جنگ لڑنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا شوق دلایا. 313 لوگ تھے. اس کے بعد مصطفیٰ چلے گئے جھوپڑے کے پاس. اب وہاں سجدہ کرنے لگے, اللہ سے رو رو کے دعا کرنے لگے. پر یہی دعا مدینے میں کر سکتے تھے, لیکن نہیں. خدا کی حکمت کیا ہے؟ بندہ کام کرے, بندہ زمین پر پھیل جائے, بندہ محنت کرے, بندہ مشقت کرے. تو اس لیے مصطفیٰ مدینے سے چل کے میدان بدر آئے. پہلے جنگ لڑنے کی, شہادت پانے کی, اگر فتح حاصل ہو جائے تو سارا کریڈٹ اللہ کی مدد کو دینے کی, وہ سارا کریڈٹ اپنے اوپر نہ لینے کی, جو ایک اسلامی کوالٹی ہے, وہ ساری باتیں مصطفیٰ نے عطا کر دی. اس کے بعد حضور دعا کرنے لگے. اس قدر رو رو کے دعا کر رہے. کون؟ دنیا کا سب سے بڑا جرنل, دنیا کا سب سے بڑا رسول, دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر, محبوب پروردگار, جو میدان جنگ شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا ہو یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا. اور جس کے سامنے مصطفیٰ نے کہا تھا وہ 1 انچ اس جگہ سے وہ کافر ہٹ نہیں پایا. ابو جہل اسی جگہ دم توڑا, عتبہ وہیں مرا, شیبہ وہیں مرا جہاں حضور نے لکیر کھینچ دی تھی. ایسا جرنل کوئی دنیا میں ملے گا جنہوں نے, یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے, یہ حضور کی غیب دانی ہے جو آپ نے دیا. باقی حکمت کیا ہے, سسٹم کیا ہے؟ سسٹم وہی. پہلے لڑنے کی آپ نے لڑنے کا شوق دلایا, اس کے بعد جہاد کرنے کے لیے میدان جنگ میں فوج اتار دیا, لڑنے کے لیے خوب آپ نے ابھارا تاکہ کوئی بزدلی نہ دکھائے, میدان جنگ سے نہ بھاگے. اس کے بعد حضور دعا کرنے لگے. اتنا قدر روتے تھے کہ چادر کاندھے سے گر گر کے نیچے آ جاتی تھی. اس کے بعد صدیق اکبر چادر اٹھا کے کاندھے پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے سرکار ضرور آپ کا خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا. آپ کیا دعا میں کہتے تھے؟ الہی تو نے وعدہ کیا ہے کہ فتح دوں گا, فتح نازل فرما. الہی اگر یہ مٹھی بھر فوج آج ہار گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہو پائے گی. ایک ناز کے جملے تھے, رو رہے تھے, اللہ سے فتح کی دعا مانگ رہے تھے. ڈاکٹر سے کے پاس جا کے دوائی دلوا کے تب دعا کرنا ہے, تب رونا ہے. کھیت میں گیہوں لگا کے تب دعا کرنی ہے, تب رونا ہے. اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے تب دعا کرنی ہے, تب رونا ہے. ایسے ہی خالی خولی دعا نہیں کرنی ہے. میدان بدر میں فوج لا کے تدبیر کر کے تب مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں. ادھر دعا ہو رہی ہے, ادھر 5000 فرشتوں کی فوج آسمان سے زمین پہ اتر آئے. وہ فتح ملی میدان بدر میں, وہ فتح ملی, وہ فتح مبین ملی کہ آج یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ مسلمان کیسے برباد ہوگا, اسلام کی بنیاد کیسے کوئی اکھاڑ پائے گا. اسلام کی جڑیں اسی دن مضبوط ہو گئی ہیں جس دن 313 کو فتح مبین میدان بدر میں ملی ہے. اسی دن اسلام کی عمارت اسٹیبل ہو گئی ہے جس دن 313 کو فتح مبین کھلی ہوئی فتح میدان بدر میں حاصل ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج سے اسلام پھر دوبارہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. 1400 سال گزر گئے, اسلام آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی کم کج فہمی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے اسلام خطرے میں ہے. ایسا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں ٹھہر کر کے کہ اسلام کا بڑھتا ہوا قدم کس بلندی پہ پہنچ رہا ہے. امریکہ یورپ کا کون سا ایسا دن ہے جس دن کوئی ویگیانک وہاں کا کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو. پہلے ہم آپ کو اسلامی سوچ بتا دیتے ہیں کہ جیسی تدبیر آپ کریں گے اسی طرح کا سماج کریٹ ہوگا, اسی طرح کی زندگی آپ کی بنے گی. ہم لوگ جس ماحول اور جس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں ہماری سوچ اسی طرح سے ڈارک بنتی جا رہی ہے. لیکن یہی سوسائٹی تو تھی. کس طرح سے لوگ جیتے تھے اس زمانے کے مالدار کیسے تھے. آج کل کے مالدار زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رئیس لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. آج کل کے لوگ سود کھاتے ہیں, کہتے کیا کریں گے, مالدار لوگ ایسے ہی جیا کرتے ہیں, ایسے ہی جیا کرتے ہیں. غریبوں کے محلے میں چلے جائیں, وہاں جا کے دیکھیں جھوپڑی میں زنا ہے, جھوپڑی میں تاڑی ہے, جھوپڑی میں شراب ہے, جھوپڑی میں جوا ہے, وہاں صاحب چرس ہے, وہاں افیم ہے. جو غریبی ایک نعمت تھی, غریب مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت جائیں گے, 500 سال
پہلے یہ غربت نعمت ہے. غریبوں سے زکوٰۃ کا حساب نہیں ہوگا, غریبوں سے حج کی فرضیت کا حساب نہیں ہوگا, غریبوں سے قربانی کا حساب نہیں ہوگا. قربانی کا حساب دے گا وہ موٹا تازہ جانور کیا یا مریل جانور کیا جس کے پر قربانی واجب ہے. جس پر قربانی واجب نہیں ہے کوئی سوال نہیں, جاؤ جنت جاؤ. صدقہ فطر واجب, عیدگاہ جانے سے پہلے تم نے غریبوں کے صدقہ فطر نکالا, اس کو کھانے کی خوراک کا انتظام کیا کہ نہیں کیا, یہ امیروں سے سوال ہوگا جو صاحب نصاب ہے. غریبوں سے کوئی سوال نہیں. جاؤ نماز پڑھی تم نے, روزہ رکھا تم نے, جاؤ جنت. نہ زکوٰۃ کا حساب ہے, نہ خیرات کا حساب ہے, نہ صدقہ فطر کا حساب ہے, نہ قربانی کا حساب ہے, نہ حج کا حساب ہے. کوئی حساب نہیں. حج کا حساب اس سے ہے. حج فرض ہوا 20 سال کی عمر میں, یا حج کرنے جا رہا ہے 80 سال کی عمر میں. تم نے اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ آقا نے فرمایا تھا کہ حج فرض ہو جائے تو جلدی سے کرو, ورنہ ممکن ہے کہ کل پیسہ رہے صحت نہ رہے, صحت رہے پیسہ نہ رہے. جس کا حج کا ارادہ ہو جلدی سے حج کرے, اور جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے ممکن ہے یا تو یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے. یہ سارا سوال کا جواب دینا ہے کن کو؟ مالداروں کو دینا ہے. من این اکتسبہ وفیما وضعہ, فرام ویئر یو ارن دس, یہ مال کہاں سے کمایا اور کس راستے میں خرچہ کیا, یہ تو حساب دینا ہوگا. ایک قدم بندہ قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک یہ سوال کا جواب نہیں دے دے. مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ بچوں کی برتھ ڈے پارٹی میں کی خرچ کیا, مکان کی تعمیر میں خرچ کیا, یا زمین پہ زمین خریدنے میں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ یا بیٹی کی شادی میں 5 کروڑ خرچ کرنے میں کیا, یا بیٹے کی بارات میں 100 گاڑی اسکارپیو لے جانے میں خرچ کیا؟ کہاں؟ فیما وضعہ, ان وچ ویز یو اسپینٹ دس. حدیث میں آیا ہے کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40. 4 چیزوں کا سوال جب تک بندوں سے نہیں ہوگا بندہ کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا. پہلا سوال ہوگا ان عمر ہی فیما افنا, اپنی زندگی کو تم نے کس کام میں لگایا؟ اپنے یہ بہمولیہ جیون, قیمتی زندگی کھیلنے کودنے, دوسروں کا منہ دیکھنے, سنیما دیکھنے, لڑانے جھگڑانے, تھانے والی کی مخبری کرنے, پولیس والوں سے ساز باز کر کے اپنے کھاتے پیتے بھائی کو جیل میں پھنسانے, جیل میں ڈالنے, کیس میں پھنسانے میں لگائی. کس کام میں لگائی؟ کس کام میں لگائی زندگی؟ سوال ہوگا. چونکہ زندگی اللہ نے دی ہے, کسی کے باپ دادا نے زندگی نہیں دی ہے. ماں باپ ایک مادھیم ہے جس کے ذریعے سے بندہ پیدا ہوتا ہے. اصل پیدا کرنے والا خالق تو اللہ ہے. تو اللہ پوچھے گا یہ زندگی, قیمتی زندگی, ناخن لاجواب, مونچھ لاجواب, یہ سر کے بال لاجواب. اگر سر کے سارے بال جھڑ جائیں تو سماج میں نکلنا مشکل ہو جائے. سارے لوگ کہیں گے گنجا ہے, ٹکلا ہے, اور جو ٹکلا گنجا ہوتا ہے وہ اندر سے نامرد اور ہجڑا بھی ہوتا ہے. کیونکہ سر کے بال کا گہرا کنیکشن نام قوت مردانگی سے ہے, اور داڑھی کے بال کا گہرا کنیکشن قوت مردانگی سے ہے. اور جس کی داڑھی نہیں, جو داڑھی بار بار مونڈتا ہو, حکیموں طبیبوں نے کہا ہے 6 نسل تک جو داڑھی مونڈے گا, 7ویں نسل جو پیدا ہوگی وہ ہجڑوں کی پیدا ہوگی, نامردوں کی پیدا ہوگی. چونکہ ہم نے منڈایا, میرا بیٹا منڈایا, میرا پوتا منڈایا, میرے پوتے کا بیٹا منڈایا, یہ 4 نسل ہو گئی. اس کے بعد 2 نسل, 6 نسل تک جو داڑھی مونڈے گا. اچھا, 7ویں نسل جو پیدا ہوگی وہ ہجڑوں اور نامردوں کی پیدا ہوگی. اب کہیں گے ابھی جو لوگ پیدا ہوئے یہ ہجڑے کہاں پیدا ہوئے؟ آج سے 100 سال پہلے سب داڑھی رکھتے تھے. ہندو بھی رکھتے تھے, مسلمان بھی رکھتے تھے, کرسچن رکھتے تھے. آج بھی ہندوؤں کے جتنے پنڈت ہیں, چاہے آشارام ہو, چاہے صاحب وہ پنجاب کا وہ گرمیت سنگھ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سب کے چہرے پہ لمبی لمبی داڑھی. یہ صاحب دیکھ لیں, وہ یوگا ماسٹر ہے, وہ یوگا ماسٹر ہریدوار کا, اس کی بھی لمبی داڑھی ہوتی ہے. وہ داڑھی کا مذاق اڑانے والا دیکھا ہوگا کہ کورونا کال میں ہمارے پردھان منتری کی داڑھی بھی کتنی لمبی داڑھی ہو گئی تھی. اچانک کوئی دیکھے جو نام نہ جانتا ہو, چہرہ نہ دیکھا ہو, وہ سمجھ لے کوئی مولوی صاحب ہے جو ٹیلی ویژن پہ آ کے بھاشن دے رہا ہے. کس قدر لمبی داڑھی, اور آج بھی داڑھی ہے. یہ داڑھی رکھنا مردوں کی پہچان ہے. اور جو داڑھی مونڈے گا 7 نسل تک, تو 8ویں نسل یا 7ویں نسل جو پیدا ہوگی وہ نامردوں کی پیدا ہوگی. اللہ نے عورتوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں دی, مردوں کے چہرے پہ داڑھی دی ہے. مردوں عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کے بال اگے یہ عیب کی بات ہے, تو مردوں کے چہرے سے داڑھی کے بال ہٹے تو یہ بھی عیب کی بات ہے. اس لیے عورتوں کو حسن اسی لیے ہے داڑھی کے بال چہرے پہ نہ رہے. اب مرد کا حسن یہ ہے کہ داڑھی کے بال مرد کے چہرے پہ رہے, یا ان کے لیے ہے. یہ بتا دیں کہ سر کے بال کتنی بڑی نعمت ہے, یہ داڑھی کے بال کتنی بڑی نعمت ہے, یہ ناخن کتنی بڑی نعمت ہے. سر سے لے کے
पांव तक अरबों महासंख्यों साहब रुपए की जो दौलत अल्लाह ने जिस्म की सूरत में दिया है, इसका तुमने बदला क्या दिया, इसका शुक्राना तुमने क्या अदा किया, इसने इस जिंदगी को किस काम में तुमने लगाई? इसका सवाल जब तक जवाब बंदा नहीं देगा 1 इंच नहीं हटेगा। दूसरा सवाल होगा, तुमने जवानी किस काम में लगाई? बुढ़ापे में तो सारे लोग नेक बन जाते हैं, बचपन में तो सारे बच्चे खेलते कूदते हैं, बुढ़ापे में बूढ़ा आदमी की जब कमर नहीं उठेगी तो वह क्या गुनाह करेगा? बुढ़ापे में जब हाथ थरथराएगा तो क्या शराब का गिलास लेके पिएगा? असल तौबा जवानी की है। किताब में आया है अल्लाह तबारक व तआला 70 बूढ़ों की तौबा से उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। चूंकि जवान के बदन में शहवत ख्वाहिशात की आग लगी होती है, जवान के बदन में तमन्नाएं हैं, सीने में आरजुएं हैं, विशेष हैं, डिजायर्स हैं, बेशुमार ख्वाहिशात हैं, किसी को देखने का, कुछ पीने का, लड़ने झगड़ने का, सब बदकारी करने का, कोठे पे जाने का, मगर जो ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर ले, खबरदार नहीं कदम बढ़ाना है और रोने लगे, अल्लाह से भीख मांगे, इलाही गुनाहों से बचा दे, अब मैं तौबा करता हूं, मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो जवान की तौबा 70 बूढ़ों की तौबा से बेहतर है। अल्लाह खुश होता है। इसलिए असल इबादत जवानी की। बुढ़ापे में सजदे में जाएगा, पीछे से हवा निकल जाएगी, रोता हुआ मस्जिद से बाहर आ जाएगा। बुढ़ापे में हज करेगा, 99 हाजी हज के बहुत सारे अरकान छोड़ के रोते हुए आते हैं और ये कहते असल हज तो जवानी का हज है। बुढ़ापे में तो एक रुक्न अदा करता है, दूसरा रुक्न छोड़ता है, तरतीब नहीं अदा कर पाता, बैठ के रोता है। इसलिए असल हज जवानी की, असल नमाज जवानी की। आदमी इशा पढ़ के मस्जिद में जाए, फजर की नमाज पढ़ के आए, असर पढ़ने मस्जिद जाए, मगरिब की नमाज पढ़ के आए। बुढ़ापे में जब मर्ज लाहिक होगा तो आदमी 1 घंटा पेशाब को रोक नहीं पाएगा, पेशाब उसको हर 1 घंटे के बाद लगेगा, रिया खारिज होगी। इसलिए असल इबादत जवानी की है। बुढ़ापे में कौन जिंदा रहेगा बुढ़ापे तक? इसलिए जवानी के बारे में सवाल होगा। जवानी में जबान का क्या इस्तेमाल किया, आंख का क्या इस्तेमाल किया, ख्वाहिशात का तुम कंट्रोल तुमने कैसा बांधा, शर्मगाहों का कैसा इस्तेमाल किया? तो सवाल होगा जवानी किस काम में गुजारी। चौथा सवाल होगा, तीसरा सवाल होगा माल का माल कहां से कमाया और कहां खर्चा किया। मालदार रोक लिया जाएगा, जवाब दो। गेहूं का हिसाब, धान का हिसाब, आम का हिसाब, खीरा का हिसाब, ककड़ी का हिसाब, ये सारा हिसाब दो। सारा हिसाब देने में रहेगा मालदार और गरीब 500 साल पहले जन्नत चला जाएगा। गरीब सिर्फ नमाज का हिसाब दे, गरीब सिर्फ रोजे का हिसाब दे। रोजा अमीर गरीब मर्द औरत देहाती सब पर फर्ज है और रोजा साल में 1 महीना फर्ज है और नमाज रोजाना 5 टाइम फर्ज है। नमाज में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, ईशा में 15 से 20 मिनट। 12 घंटा जोहर असर फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। उस टाइम में वो कमाने का टाइम है, स्कूल का टाइम है, खेती बाड़ी का टाइम है, दुकान में बैठने का टाइम है। इस वक्त में कोई नमाज फर्ज नहीं फजर से लेके जोहर तक, ताकि खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब खेती बाड़ी करो, खूब दुकान में बैठो। जैसे ही बदन को फ्यूल चाहिए दोपहर के टाइम में, तो दोपहर में जोहर में अल्लाह को सजदा कर ले, फिर काम पे जा, 2 घंटा काम कर, फिर असर में खुदा को सजदा करने आ जा, फिर 1 घंटा बाजार जा, फिर दिन डूबने के बाद मगरिब में खुदा को सजदा कर, फिर बाल बच्चों के साथ रह और रात में आखिरी बड़ी नमाज ईशा की नमाज पढ़ ले। उसके बाद सो जा, 8 घंटे की गहरी नींद ले, ताकि दिन भर की सारी थकावट तो दूर कर जाए। क्या मतलब अल्लाह ने जो नमाज का टाइमिंग रखा है यह भी हिकमतों से भरा हुआ है। काम के टाइम में जो असल टाइम है फजर से जोहर का, उस टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़े तो सवाब नहीं, पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। चाश्त पढ़े तो सवाब नहीं, पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। फर्ज कोई नमाज नहीं है, यह टाइमिंग है। तो तुम 24 घंटे में 8 घंटे सो, 8 घंटे दुकान में काम करो, सिर्फ 1 घंटा निकाल कर 5 बार अपने पैदा करने वाले खालिक को सजदा कर। 1 घंटा सजदा कर, अल्लाह 24 घंटे की बरकतें अता कर देगा। अल्लाह तेरा चेहरा हरा भरा रखेगा। जो फजर की नमाज पढ़ ले, दिन भर चेहरा क्रीम की तरह चमकता रहेगा। जो जोहर की नमाज पढ़े, जो फजर की नमाज पढ़े, चेहरा चमकता रहेगा। जो जोहर पढ़े, रोजी में खूब बरकत होगी। जो असर की नमाज पढ़े, बदन में खूब बरकत होगी, ताकत मिलेगी, बीमारी घटेगी। जो मगरिब की नमाज
نماز پڑھے اس کی اولاد میں فرما برداری ہوگی. بچے آنکھ نہیں دکھائیں گے. بیٹی ماں باپ کو ٹھینگا دکھا کر غیروں کے ساتھ بھاگ کر خاندان کی ناک مٹی میں نہیں ملائے گی, آبرو کو دھجیاں نہیں اڑائے گی. یا بیٹے سینہ تان کر آنکھ دکھا کے باپ کو مارنے کی دھمکی نہیں دیں گے. جو مغرب کی نماز پابندی سے پڑھتا رہے گا اولاد میں فرما برداری اللہ دے گا. جو عشاء کی نماز پڑھے گا اللہ نیند میں برکت دے گا. وہ 4 گھنٹے بھی سو جائے ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اس کو ریفریش ہو کر صبح اپنی دکان, اپنے کھیت, اپنے کھلیان میں بیٹھا رہے گا. اور اس کے برعکس اپوزٹ میں جو فجر چھوڑے گا اللہ چہرے کا نور مٹا دے گا, اللہ چہرے کا نور چھین لے گا. وہ دن بھر چاہے لپسٹک لگائے کہ فیئر اینڈ لولی لگائے کہ لیکمی لگائے, چاہے جو کرنا ہو اسے, اس پائی میں جائے, چاہے جہاں جائے, اس پا ہاؤس میں جائے, جب صاحب وہ بیوٹی پارلر میں جائے, چہرے پہ جو حقیقی چارمنگ ہے اللہ اس کو مٹا دے گا. جو زہر چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکتیں مٹا دے گا. وہ 1000 کنٹل مکئی اپجا لے اللہ تعالیٰ برکت ہی ختم کر دے گا. سر ڈھانپے گا پیر کھلے گا, پیر ڈھانپے گا سر کھلے گا. کروڑوں کمانے کے بعد بھکاری رہے گا. 5 کروڑ کما لے گا, 6 کروڑ کی زمین خرید لے گا, ہاتھ سکھا فقیر بھوکا, ساری زندگی وہ قرضہ ادا کرتا رہے گا. اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. زندگی کی سچی خوشی اس کو نہیں مل پائے گی. اور جو شخص ظہر پڑھے گا معمولی بھی کما لے اللہ اس میں برکتیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سوکھی روٹی میں برکت دے گا, کم کمائی میں برکت دے گا. زندگی ہریالی سے بھرپور رہے گی. عصر کی نماز جو چھوڑے گا بدن میں طاقت دے گا, بدن سے طاقت اللہ چھین لے گا. جو مغرب چھوڑے گا اولاد سے فرما برداری اللہ چھین لے گا. آج جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا ہوگا, اپنی حرکتوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی. اولاد کی نافرمانی میں ہماری نمازوں کے ترک کا بہت بڑا ہاتھ ہے. نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں, ابھی عمر ہو رہی ہے 50 سال. یہ بتا دیں 35 سال کی نمازیں آپ کی ذمہ قضا ہیں, اس کو تو ادا کرنا پڑے گا. 35 بار حج بھی کر لیں مگر یہ 35 سال کی نماز آپ کے ذمے سے چھوٹے گی نہیں, ساقط نہیں ہوگی, اس کو تو ادا کرنا پڑے گا. اور پھر اگر 35 سال کے بعد آج سزا ملی ہے, اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے, بیوی باقی ہو گئی ہے, اور سب بدن 1 درجن بیماری سے گھر گیا ہے, تو پھر آپ کو نہ دوسروں کو کوسیے کہ تمہاری وجہ سے ہو گیا ہے. یہ عورتوں کا کام ہے. اس کو نزلہ بھی ہوتا ہے تو بولتی ہے کہ شوہر کی وجہ سے ہوا. اس کو پیٹ میں گیسٹرک کی بیماری ہوتی ہے, وہ بولتی ہے شوہر کی وجہ سے ہوا ہے. اگر اس کے پیر کا ناخن بھی ادھر جائے, شوہر بولے کیا ہوا, بولا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. یعنی کچھ بھی ہو تمہاری وجہ سے. عورتوں کی کمزوری ہے, وہ خود بھوکی رہے, صبح اٹھے, دن کے 12 بجے ناشتہ کرے, شام کے 6 بجے کھانا کھائے, رات کے 1 بجے رات کا کھانا کھائے. گیسٹرک کی بیماری تو ہوگی, 8 گھنٹے بھوکی رہنے کے بعد وہ دوپہر میں 12 بجے جو ناشتہ کرے گی وہ گیسٹرک کا مرض تو ہوگا, پھر وہ دوائی بھی فیلیور ہو جائے گی. اس لیے وقت پہ کھانا, وقت پہ سونا. جو نمازوں کا پابند ہوگا وہ وقت پہ کھائے گا, وہ وقت پہ سوئے گا, وہ وقت پہ اپنے کام کا آغاز کرے گا. یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی ہے, شوہر کے سامنے وہ مصلی بچھاتی ہے اور دیکھتی ہے شوہر ادھر چلا گیا ہے, ادھر مصلی سمیٹ کے رکھ دیتی ہے. اور جب دیکھتا شوہر آیا ہے نماز عصر کے ٹائم میں, بیوی بچی سے کہتی ہے کہ مصلی کہاں ہے, مصلی کو جھاڑنے لگتی ہے, اس کو سیدھے ڈھنگ سے بچھاتی ہے, اور دیکھا شوہر ادھر گیا, ادھر مصلی اٹھا کے رکھ دیتی ہے. نمازوں میں سستی کرتی. آقا فرماتے ہیں قمت علی باب النار, ہم جہنم کے دروازے پہ جب کھڑے ہوئے, رائی تو اکثر اہل النساء. مصطفیٰ کہتے جب میں نے جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور جب میں نے جہنم میں دیکھا تو دیکھا کہ جہنم میں کثرت سے صرف عورتیں ہیں, کثرت سے عورتیں ہیں جہنم میں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے اور ایک آدمی جنت جائے گا. تو جنت میں کروڑوں لاکھوں میں کوئی جائے گا اور جہنم میں تھوک کے تھوک جائیں گے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ مسجد میں کم لوگ نمازی ہیں اور باہر میلہ میں ہزاروں لوگ ہیں. جلسے میں کم لوگ بیٹھ کر قرآن حدیث سن رہے ہیں اور میلہ میں ہزاروں لوگ ہیں. اسی سے سمجھ جائے کہ جہنمی کی تعداد زیادہ ہے, جنتی کی تعداد کم ہے. جنتی کتنے ہیں اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. کوئی ٹینشن مت لیں اس کا جو میلہ میں گھوم رہا ہے, بلکہ آپ بھی میلہ میں گھومتے مگر اللہ نے آپ کو بچایا, آپ کو توفیق دے دی کہ جنتی ماحول میں بیٹھ کے جنت کے ماحول میں ہو رہا ہے. یہ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ آپ ان غافلوں کی طرح نہیں ہوئے. اللہ نے اپنے ذاکرین کی صف میں آپ کو شامل فرمایا ہے. نگیٹو نہیں سوچیں, ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. پازیٹیو سوچیں گے تو بالکل اپنے آپ میں ہمیشہ سوچیں گے دوسرا کیا کر رہا ہے کریں, ہم کو کیا کرنا ہے. یہ میرے مولانا کا کام ہے, جب وہ برائی دیکھے تو ڈانٹ ڈپٹ کے روکے. دوائی جو
تلخ ہوتی ہے وہ زیادہ اثردار ہوتی ہے. ہمیشہ میٹھی دوائی دیں گے, میٹھی دوائی کا فائدہ نہیں ہوتا اتنا. جو دوا زیادہ تلخ ہوتی ہے, جو دوا زیادہ کڑوی ہوتی ہے, وہ زیادہ فائدہ کرتی ہے. حضور فرماتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. If any one of you sees an evil action, he should stop it with his hand. جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو چاہے کہ ہاتھ سے برائی کو روک دے. If he is unable to do so, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ سے نہیں روک پاتا ہے تو زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ. اگر زبان سے بھی نہیں روک پاتا ہے فَبِقَلْبِهِ. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. دل سے اس برائی کو برا جانے. یا ایمان کا سب سے لویسٹ ڈگری ہے یا سب سے کمزور پارٹ ہے ایمان کا, جو دل سے برا جانے. اور جو دل سے بھی برائی کو برا نہ جانے وہ اپنی خیر منائے. خیر منائے کہ ایمان کا کیا حصہ اس کے دل میں ہے. یا لویسٹ ڈگری ہے شراب کو برا جاننا, تاریخ کو برا جاننا, سود کو برا جاننا, بے پردگی کو برا جاننا, نماز چھوڑنے کو حرام جاننا. یہ کم جانے کہ یہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور جو نماز چھوڑنے کو بھی اچھا سمجھے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, اس کا ایمان چوراہے پہ لوٹ جائے گا. جو حرام کرنے والوں کو ساتھ دیتا ہو, ان کے ساتھ بیٹھتا ہو, وہی ظالم وہ نہیں ہے جو ظلم کرتا ہے, وہ ابھی ظالم ہے جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے, جو ظالم کے ساتھ 10 قدم چلتا ہے, جو ظالم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, جو ظالم کے ساتھ مسکراتا ہے, وہ بھی اس ظلم میں ظالموں میں شمار کیا جائے گا. اس لیے اگر تو اس کو نہیں روک سکتا ہے ہاتھ سے, نہیں روک سکتا ہے زبان سے کم اس کا بائیکاٹ تو کر سکتا ہے. اس ظالم کے ساتھ نہ بیٹھیں گے, ظالم کے ساتھ نہ ظالم کی بات نہ سنیں گے, ظالم کے ساتھ نہ رہیں گے, ظالم کی بیٹی کی شادی میں نہ جائیں گے, ظالم کی دیوار کے سائے میں نہیں رہیں گے. اگر یہ کوالٹی بھی دل میں نہیں ہے تو سمجھ لے کہ تیرا دل مر چکا ہے, تیرا دل اندھا ہو چکا ہے. سماج میں جو سود کھانے والے ہیں اس کے گھر میں ایک گلاس پانی نہیں پی, جو لوگ حرام کمائی کرنے والے ہیں اس کے بیٹے کا ولیمہ مت کھا, اس کے صوفہ پہ مت بیٹھ, اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں مت جا. جس امام اعظم کی آپ پیروی کرتے ہیں اس امام اعظم کے بارے میں آپ نے جانا ہے. ایک بار چوری کی ایک بکری چوری ہو گئی, ایک بکری کی چوری ہو گئی. امام اعظم نے ایک سال تک 6 مہینے تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا, یا سوچ کر شاید یہ گوشت اسی بکری کا نہ ہو, شاید یہ گوشت اسی بکری کا نہ ہو. 6 مہینے تک, سال بھر تک آپ نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. ایک شخص نے آپ سے سود کا آپ سے قرض لیا تھا, وہ قرض لیا تھا. ایک بار جنازے میں حاضر ہوئے, زبردست دھوپ تھی, لوگ بھاگ کے درخت اور دیوار کا سایہ ڈھونڈتے تھے. میرے امام اعظم وہ دیوار کے سائے میں کھڑے نہ ہوئے. کسی نے کہا حضور بہت سخت دھوپ ہے, آپ اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں تاکہ تھوڑی سی راحت مل جائے. کہا نہیں کھڑا رہوں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ گھر والا مجھ سے پیسہ قرض لیا ہے, یہ میرا قرض دار ہے, اور حدیث میں آیا ہے قرض دے کر جو نفع لیا جائے وہی سود ہے. اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں رہا, یہ نفع لینا, فائدہ لینا ہو گیا, اس لیے میں اس کی دیوار کے سائے میں نہیں رہوں گا. یہ میرا قرض دار ہے. خوب مزے لے کے ولیمہ کھانا آدھا پھینکنا, خوب مزے لے کر گاڑی پہ جب بیٹھنا, خوب مزے لے کر شرابی ظالم پاپی سودخور کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرنا. تنہا بیٹھے ہیں عالم, کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں جاتا. تنہا بیٹھے ہیں مولانا, کوئی ان کے پاس حرام و حلال سیکھنے نہیں جاتا. ان کے پاس کچھ مت کر, عالم کے پاس آ کے بیٹھ جا, نائب پیغمبر کے پاس جب تک بیٹھا رہے گا چہرہ دیکھتا رہے گا, تیری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. چونکہ نائب پیغمبر ہے, جس طرح پیغمبر اعظم علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے تھے, حضور کا چہرہ دیکھتے تھے, سرکار کا چہرہ دیکھنا عبادت, اسی طرح حضور کا جو نائب ہے ان کی صحبت میں بیٹھ, ان کی اس سرکار کی بات ان کی زبانیں سن, فیض سے بھرا ہوا رہے گا. عالم کے پاس نہیں جانا ہے, ڈکیت کے پاس جانا ہے, مکھیا شرابی ہے اس کے پاس دوڑنا ہے, سمیتی سود خور ہے اس کے پاس دوڑنا ہے, ودھایک زناکار ہے اس کے دروازے پہ ہزاروں کی بھیڑ لگی ہے. صاحب یہ مرڈرر, ہتھیارہ, ڈکیت, چور ہے, یہ ایم پی, اس کے پاس 50 گاڑی آگے پیچھے کی بھیڑ لگی ہے. یہ مت دیکھنا جیسا وہ ہے اس کا ساتھ دینے والا بھی ویسا, اس کا دل اجڑا ہوا ہے, اس کا دل مرا ہوا ہے. عالم کے پاس کون بیٹھے گا, جلسے میں قرآن حدیث کون سنے گا؟ اب وہی سنے گا جس پر اللہ اپنا فضل کرے گا, وہی دینداروں سے محبت کرے گا. جو خود جنتی ہوگا وہ جنتی سے پیار کرے گا, جو خود جنتی ہوگا وہ جنتی سے پیار کرے گا. نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت
वाह, खुद जो जन्नती होगा वाह। वह जन्नतियों से प्यार करेगा, और खुद जो जहन्नमी होगा वह जहन्नमी से प्यार करेगा। मुंह बौका बन के नहीं रहना है, घोंगा बन के नहीं रहना है। समाज में अगर घोंगा रहा आदमी और बुराई के खिलाफ नहीं बोला तो अल्लाह का अजाब आम नाजिल हो जाएगा। जब तक जिंदा है मुसलमानों की क्वालिटी है अम्र बिल मारूफ करते रहना, बुराई से रोकते रहना, अच्छी बात का हुक्म देते रहना, अच्छी बातों का हुक्म देते रहना। ये मोमिन की क्वालिटी है, ये आलिमों का मनसब है कि वह जबान से बोल, जुमा के खिताब में बुराई से रोके, ईदैन के खुतबे में बुराई से रोके, वो हर मजलिसों में मुस्तफ़ा की हदीस सुना सुना कर बुराई से रोके। आज वो सारी क्वालिटी बंद होने की वजह से हमारा गरीब भी उजड़ा हुआ, हमारा मालदार भी उजड़ा हुआ, हमारे पढ़े लिखे भी उजड़े हुए, हमारे जाहिल भी उजड़े हुए। एक चैप्टर खोलता हूं, गरीब कैसा था, मालदार कैसे थे, नौकर कैसा था, मालिक कैसा था, मर्द कैसे थे, औरत कैसी थी, कैसी तहजीब थी, कैसा समा था। बगदाद मुअल्ला का नाम सुना होगा, बसरा का नाम सुना होगा, कूफा का नाम सुना होगा। बसरा का एक रईस था, अरबों में खेलने वाला, उसका एक बाग देहात में था, जैसे बहुत सारे लोगों का घर किशनगंज में है, उसका एक बाग देहात में होता है। वह संडे संडे आते हैं, अपने दो चार दोस्त को बिठा के लाते हैं और कहते हैं चलो मेरे धान के खेत देखना, चलो आम का बागीचा देखना, चलो हमने 100 पेड़ लीची लगवाया है उसको देखना, यह लीची का मौसम है, उस लीची के मौसम में चलो खाते हैं आज अपने दरख्त का, अपने बाग के पेड़ की लीची खाते हैं। शहर से लोग लाते हैं। बसरा का रईस देहात में उसका बाग था, अंगूर का बाग था, खजूर का बाग था, बहुत बड़े खित्ते अर्ज पे उसका बाग फैला हुआ था। दोस्त को कभी कभी लाते थे। एक मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की रखवाली करता था, जैसे आजकल नौकर गुलाम लोग रखते हैं बाग की निगरानी करने के लिए, नौकर निगरानी करता था। वह रईस एक बार अपने दोस्तों के साथ आया, मालदार अरबपति दोस्तों के साथ, और कहा मुबारक मुबारक हमारे ये बड़े कीमती दोस्त हैं, आए हैं, अंगूर मीठा तोड़ के लाओ और हमारे दोस्तों को खिलाओ। चुनांचे मुबारक सामने वाले पेड़ से अंगूर तोड़ा और सामने रख दिया, और अंगूर जब खाया बाग के मालिक ने, उसके दोस्तों ने अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक तुमको मैंने कहा ये हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त मालदार दोस्त हैं, इसके लिए मीठा अंगूर तोड़ के लाओ। उन्होंने फिर दूसरे पेड़ का अंगूर तोड़ा और ला के रख दिया। इत्तेफाक से वह अंगूर भी खट्टा था। फिर मुबारक ने कहा, थोड़ा मुबारक को तेवर बदल कर मालिक ने कहा बाग के, मैंने तुमसे कहा ये हमारे बड़े मालदार बड़े कीमती दोस्त हैं, मीठा अंगूर लाओ। तीसरे पेड़ के पास गया, फिर तोड़ा, लाए, इत्तेफाक से वो भी खट्टा था। वो कहा मुबारक तुमने नहीं सुना मेरी बात, मीठा अंगूर मीठा मीठा, ये हमारे दोस्त मेरे शहर से आया है, क्या सोचेंगे, और तुम मीठा अंगूर की बजाय खट्टा ला रहे हो। वो कहा हुजूर माफ फरमाए, मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है। अल्लाह समद, मैं कैसे जानूं किस दरख्त का अंगूर मीठा है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यही कि आपने मुझे बाग की निगरानी के लिए रखा है। आपने नहीं कहा था इस बाग में अंगूर खाते रहना, आपने कहा था निगरानी करना। मैं निगरानी करता हूं, मैंने अंगूर चखा नहीं है, तो मैं जानूं कैसे किस पेड़ का अंगूर मीठा है, किसका खट्टा है। बाग का मालिक कहा सच, कहा हां सच, कहा सच, कहा हां सच। मोमिन झूठ नहीं बोलता। बाग का मालिक चेहरा देखता रहा, इस जमाने का नौकर गुलाम। इस तरह ईमानदार, जबकि सीसी कैमरा भी नहीं है कि मैं आके खंगालूं के कब देखा, कहां तोड़ा, कहां खाया। वो अगर 2-4-10 अंगूर खा भी लेता, अपने घर में 10 केजी भेज भी देता, तो मालिक को क्या पता चलता जहां हजारों पेड़ लगे हुए हैं। अल्लाह का डर। अब्दुल्ला इब्ने उमर रास्ते से गुजर रहे हैं, एक चरवाहे के पास हजारों बकरियां थी। कहा कि भूख लगी है, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो। चरवाहा बोला कि ये मैं तो निगरान हूं, चरवाहा हूं, बकरी का मालिक तो शहर में रहता है, मैं तो निगरानी करने वाला हूं, मैं कैसे बेचूं। कहा आपने कि एक बकरी बेच डालो, पैसे भी मिल जाएंगे, और मालिक को कह देना कि एक बकरी मर गई। जब हजारों बकरियां यहां हैं, कोई मरेगी, कोई कमजोर होगी, कोई बीमार होगी, तो कह देना बकरियां मर गई। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने से उस चरवाहे ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। चरवाहे ने क्या कहा? चरवाहे ने कहा ठीक है, मालिक तो शहर में रहता है, मैं कह दूंगा कि 5 बकरियां मर गईं, मैं आपके हाथ बकरी बेच दूंगा, पैसा ले लूंगा, मालिक नहीं देखेगा। लेकिन ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह को कहां ले जाऊं, अल्लाह को कहां ले जाऊं, वो अल्लाह जो हर वक्त मुझको देखता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर दंग रह, कहा चरवाहा
اتنا خدا کی موجودگی پہ وشواس کرتا ہے کہ مالک رہے شہر میں، یہ یہاں اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتا ہے، چرواہے کے ایمان کا یہ عالم ہے، اس زمانے کے متقی پرہیزگار لوگوں کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے آج دنیا میں جو زنا، شراب، سود، پولیس کی موجودگی میں زنا، کچہری کی موجودگی میں زنا اسلام کے خلاف بولتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، دو فرشتے کاندھے پر ہیں ہمارے اعمال کو لکھنے والے۔ اگر یہ عقیدہ پروان چاہا دنیا میں اور دنیا کے لوگ مضبوط یقین لیے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بانس کے کھیت میں، مکئی کے کھیت میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، ندی کے کنارے، یہ عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا، دنیا سے گناہ گھٹتا چلا جائے گا، دنیا سے گناہ گھٹتا چلا جائے گا۔ کافر تو کہتا ہی نہیں کہ اللہ ہے، مسلمان کہتا بھی ہے تو زبان سے کہتا ہے، حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے۔ اور جس دن حلق کے نیچے یہ ایمان اتر جائے، اس دن وہ رات کے سناٹے میں اللہ سے ڈرے گا، وہ دن کے اجالے میں اللہ سے ڈرے گا۔ کیا ڈر خوف ایک نوکر کا۔ وہ باغ کا مالک بولا، مبارک یہ بات سچ کہتے ہو؟ کہا حضور سچ کہتا ہوں، میرا رب جانتا ہے میں نے آپ کے باغ کا ایک انگور چکھا نہیں ہے۔ کہا مبارک ایک بات بتاؤ، تمہاری ایمانداری نے میرے دل کو ہلا ڈالا ہے، تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہا نہیں شادی ہوئی ہے۔ مجھ غریب مسکین نوکر باغ میں کام کرنے والے کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ کہا کہ اگر میں اپنی بیٹی تجھ کو دے دوں، اللہ الصمد، کیسے مالدار کیسے رئیس ہیں، اگر میں اپنی بیٹی تجھ کو دے دوں تو مبارک یہ نہیں بولا ہاں ہاں مت دیجئے، آپ مالک ہیں، آپ باغ کے مالک ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، ارب پتی کہیں نوکر کو بیٹی دے گا؟ نہیں نہیں حضور، یہ نہیں بولا۔ کیا وہ مبارک چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ نوکری کرنا عیب کی بات نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کے بعد نوکری کرنا، مزدوری کرنا عیب کی بات ہے، جھوٹ بولنا عیب کی بات ہے، شراب بیچنا عیب کی بات ہے، سود کھانا عیب کی بات ہے، مگر گناہ کرنا عیب کی بات ہے، مگر چائے بیچنا، حلال کمانا یہ عیب کی بات نہیں۔ حلال کا 1 روپیہ حرام کے 1 کروڑ سے بہتر ہے، اس کو گرہ باندھ کے رکھنا پڑے گا۔ اللہ کو جواب دینا ہے، 2 فرشتے دیکھ رہے ہیں، زمین CC کیمرہ کی طرح دیکھ رہی ہے، مرنے کے بعد کل حساب دینا ہے، اس عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے تو بندہ سونے کی دیوار مٹی کی دیوار دونوں کو برابر سمجھے گا، چونکہ عقیدہ آخرت کمزور ہو رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ کمزور ہو رہا ہے، اس لیے بندہ کہتا مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی گھر مکان دکان اچھا کھانا پینا کپڑا بیٹی داماد نوکر چاکر ابھی چاہیے، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کمزوروں کی کہانی ہے جو 1 منٹ کو خوشحال بنانا چاہتا ہے اور جہاں خربوں سال رہنا ہے وہاں کی آگ اپنے حصے میں کرنا چاہتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو 1 منٹ جیسے تیسے رہ جائے تاکہ خربوں سال کی جنت اس کی تقدیر میں لکھ دیا جائے۔ عقل مند ہمیشہ آخرت کی بات کرتا ہے۔ مبارک کو کہا باغ کا مالک اگر میں اپنی بیٹی تجھے دے دوں تو وہ کیا کہتا ہے، جواب سنیے، سارے مسلمان غور سے سنیں۔ بس 10 لاکھ چاہیے، بلیٹ چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، ساری زندگی بیوی کی نوکرانی نوکر بن کے رہیں، اس کی غلامی میں رہیں، اس کے احسان تلے دبے رہیں، سب چلے گا، مگر 7 لاکھ روپیہ چاہیے تاکہ اس کی شادی ہی میں سارا خرچہ ہو جائے اور ہم شوہر نامدار بن کے رہیں، اپنا پیسہ خرچہ نہ ہو، اسی کے تیل سے مچھلی تل دیں، وہ سارا خرچہ اسی سے ہو جائے، زیورات بازار کا منڈپ کا خرچہ، گاڑی کپڑے کا خرچہ سب اسی سے ہو جائے۔ کس قدر چھوٹی سوچ ہو گئی۔ مبارک کہنے لگا ہاں یہودی شادی بیاہ میں مال دیکھتا ہے۔ مبارک کیا کہہ رہا، اسلامی عقیدہ کہہ رہا ہے، کون؟ باغ کے مالک سے کہتا ہاں اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، کوئی چونکانے والی بات نہیں ہے۔ مبارک کہتا ہے یہودی شادی میں مال دیکھتا ہے۔ جو لوگ شادی میں مال کی بات کرتے ہیں، گاڑی چھکڑا، بلیٹ جب چلتا ہے بلیٹ زمین تھر تھر کانپتی ہے، سب لڑکے کی تمنا ہے کہ بلیٹ ملے، زمین تھر تھر کانپے گی، بلیٹ چاہیے، بلیٹ، سب گنوار کو بلیٹ چاہیے۔ اور آج کل جو کلوہ ہے اس کلوے کو بھی حور جیسی عورت چاہیے، یہ اپنا آئینہ نہیں دیکھتا کہ میرا منہ کیسا ہے، اس کو گوری عورت چاہیے، اس کو کرینہ جیسی خوبصورت چاہیے، اس کو کہیے تیری بہن جو کالی ہے وہ کہاں جائے گی؟ اگر ہر لڑکا گوری عورت کو پسند کرے تو تیری کالی بہن کو کون اٹھائے گا؟ تیری کالی بہن کس کے نکاح میں جائے گی؟ وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھتا، وہ اپنا قد نہیں دیکھتا، وہ سب سپنا پالے ہوا ہے کہ بیوی حسین ہونی چاہیے، چاہے اس کے 4 حمل ہاسپٹل میں گرے ہوں مگر منہ خوبصورت ہونا چاہیے، چاہے اس کی ماں آوارہ ہو مگر منہ خوبصورت ہونا چاہیے، صرف منہ خوبصورت ہونا چاہیے، چاہے دل اجڑا ہوا ہو کردار
اجڑا ہوا ہو. ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ والا امرات السودا. مصطفیٰ فرماتے ہیں والا امت السودا ذات دین افضل. آقا کہتے ہیں کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. گوری ناری خوبصورت عورتیں اگر شوہر سے زیادہ خوبصورت اس کا دیور مل گیا، شوہر کو دھکے دے کے بھگا دیتی ہے، دیور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا لا تزوجوہن لحسنہن. عورتوں کا صرف حسن دیکھ کے شادی مت کر. آج گنوار جاہل پڑھا بے پڑھا لچا لفنگا چپراسی ماسٹر داروگا سب یہی کہتا ہے خوبصورت خاتون چاہیے. 1 سال کے بعد جب وہ لڑکی حقیقی رنگ دکھلاتی ہے، پہلے تو گورا رنگ دیکھ کے اس پر فدا ہونا چاہتا ہے، جب اس کے بعد وہ حقیقی رنگ دکھلاتی ہے تب بات بند ہے. سسرال میں پھینک دیا، طلاق دے دیا، گھر سے باہر نکل گیا، زہر کھا کے مر گیا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. سب سماج میں ایسا ہو رہا ہے. پہلے گورا رنگ دیکھا تھا، اب زہر کھا کے مرنا چاہتا ہے. مصطفیٰ سے ہٹ کے جو جیے گا وہ کبھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچے گا. حضور نے کہا دینداری دیکھنا نکاح میں، اور تم نے مال دیکھا، حسن دیکھا. آج اگر نکاح ٹوٹ رہا ہے، طلاق ہو رہی ہے، سماج بکھر رہا ہے، تو خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہر چیز بمنزل نخواہد رسید. مصطفیٰ کے خلاف جو کرے گا کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا. وہ مبارک کیا کہتا ہے؟ ہاں یہودی مال دیکھتا ہے، نصرانی حسن دیکھتا ہے شادی میں. یہودیت ہے یہ جو مال دیکھے شادی میں، نصرانیت ہے یہ جو شادی میں صرف خوبصورتی دیکھے. یہ چہرہ چاٹنا ہے، چومنا ہے، یا صرف اولاد اور نسلوں کو دیکھنا ہے. خاندان آباد ہوتا ہے اولاد سے، شادی ہوتی ہے اولاد کے لیے، نہ کہ صرف چہرہ چومنے اور چاٹنے کے لیے. اولاد کیسی ہوگی؟ اولاد فرما بردار، اولاد صحیح الاعضاء، اولاد ہو فرما بردار. اس کے لیے جس زمین سے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے اس زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے. ماں ہے زمین، باپ ہے بیج ڈالنے والا. بیج ناکارہ ہو اور زمین ناکارہ ہو تو فصل جلی ہوئی پیدا ہوتی ہے. جب ماں ہو سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ، اور باپ ہو اپنے وقت کا صحیح اور متقی پرہیزگار انسان، تب بیٹا زمانے کا قطب پیدا ہوتا ہے، تب بیٹا ابدال پیدا ہوتا ہے. جب ماں تھی فاطمۃ الزہرا اور باپ تھے شیر خدا مولا علی، دن بھر جہاد رات بھر سجدہ، تب بیٹا اتہاس رچنے والا حسن اور حسین پیدا ہوا. اس ماں زمین ہے، اس لیے صرف چہرہ چومنے کے لیے بیاہ مت کرنا، اولاد کے لیے بیاہ کرنا. تو اب ماں جو زمین ہے وہ زمین سڑی ہوئی نہ ہو، وہ زمین گلی ہوئی نہ ہو، وہ زمین جلی ہوئی نہ ہو، زمین زرخیز ہو، دیندار ہو. یہودی مال دیکھتا ہے، نصرانی خوبصورتی دیکھتا ہے. اور مبارک کیا بولا؟ کیا بولا؟ محمدی دین دیکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمدی دین دیکھتا ہے، محمدی دین دیکھتا ہے. مبارک سے کہا باغ کے مالک نے تم ٹھہرو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں. وہ گئے اپنا شہر، اپنی بیوی سے کہا مبارک تو تعجب خیز نکلا، اتنا ایماندار اس کہیں دیکھا نہیں گیا. میری ایک بیٹی ہے، حسن و جمال کی مجسمہ، چاہتا ہوں اس بیٹی کا عقد میں مبارک سے میں کر دوں. تیری کیا رائے ہے؟ جب شوہر لاجواب تھا، وہ عورت آج کل کی عورتوں کی طرح ڈائن اور جوکرائن نہیں تھی. نہیں میری بیٹی کی شادی اس نوکر سے ہوگی تو دنیا کیا کہے گی اور میری بیٹی کو کیا کھلائے گا. نہیں، وہ کیا بولتی ہے؟ میں بھی سوچتی تھی میری بیٹیا کا شوہر جنتی اور ولی مل جائے، ایماندار ملے. آپ کی جو رائے ہے میں اس رائے سے متفق ہوں، البتہ بیٹی جوان ہے، اس سے مشورہ کر لیا جائے. انہوں نے بیٹی سے جا کر ماں بولی کہ بیٹا باپ نے تیرے لیے ایماندار مبارک کا سلیکشن کیا ہے. اگر آج کی بیٹی ہوتی تو کہتی نہیں نوکر کے ساتھ میں ایک باغ کے مالک کی بیٹی کبھی نہیں شادی کروں گی، میں مر جاؤں گی، میں دیوار سے سر ٹکرا لوں گی، میں مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی. جیسا ماحول ویسی اولاد. وہ کیا بولی؟ میری ماں کی جو مرضی ہے، میرے باپ کی جو مرضی ہے، باپ ماں کی مرضی پہ سرے تسلیم جھکا دیتی ہو. ماں باپ کی مرضی پہ سرے تسلیم جھکا دیتی ہو، ماں باپ کی مرضی پر سرے تسلیم جھکا دیتی ہو. یہاں ہمارا جوکر بیٹا بولتا باپ آپ کو اسی لڑکی سے
سے شادی کروانا ہوگا ورنہ بیٹا سے ہاتھ دھو بیٹھیے گا. اور لڑکی بولتی ہے اس سے میں نے پیار کیا ہے, اس سے شادی کروانا ہوگا نہ تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی. ماں باپ مرتا کیا نہ کرتا, کہا چلو جاؤ جو تمہارے مقدر میں ہے, جہاں تم چاہتی ہو وہیں جاؤ. جیسا ہم ویسی میری اولاد. اگر باپ کیسا لاجواب, ماں کیسی لاجواب, اولاد کیا بولتی ہے, ماں باپ کی مرضی پہ سرے تسلیم خم ہے. جو اپنی مرضی سے شادی کرے گا اس شادی میں کبھی ٹھہراؤ کبھی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. جو ماں باپ کی پسند کے مطابق شادی کرے گا اس شادی میں برکتیں ہوتی ہیں, اس میں رحمتیں شامل ہوتی ہیں. اس لیے یہود و نصارہ کی طرح لو میرج لو میرج لو میرج لو میرج لو میرج کی کو مسلم سوسائٹی میں داخل مت دے, بلکہ نیک پرہیزگار عورت کو پریفرنس دے, ترجیح دے. اگر لڑکی نیک ہوئی اولاد کا نیک بننا طے ہے. سماج کے رئیسوں سے مشورہ لیا گیا کہ میں اپنے غلام مبارک سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتا ہوں. سارے ارب پتی دوست, چکے وہ خود ارب پتی تھا, اس کے دوست ارب پتی تھے, سب نے کہا ہاں اس ایماندار آنےسٹ لڑکا کہاں ملے گا, کیونکہ مالداروں کے دماغ میں تقوی کی کیفیت تھی. میں کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے مالدار, آج ہمارے غریب جو جنت جانا تھا وہ شرابی چرسی بن گیا. جو ہمارے مالدار کو دولت خرچ کر کے مدرسہ میں مسجد میں مسجد بنا کر مدرسہ بنا کر غریبوں مسکینوں کو دے کر عالموں کی خدمت کر کے بیماروں کا علاج کروا کے دولت خرچ کر کے جنت خرید لیتا, مگر وہ سارے پیسے LED ٹی وی خریدنے میں, سارے پیسے ناچنے گانے میں, ڈی جے میں, سب میں خرچ ہو رہے ہیں, مگر دین کی راہ میں خرچ نہیں. دولت نے جہنم میں داخل کیا, یہاں غریبی نے جہنم میں داخل کیا. جبکہ غریبی جنت جانے کا شاندار ذریعہ, مالداری جنت جانے کا شاندار ذریعہ. دین نہیں ہے تو مالداری بھی آفت, غریبی بھی آفت. جہاں دین ہے مالداری بھی میں بھی جنت ہے, غریبی میں بھی جنت ہے. اصل چیز دینداری ہے. ماں رئیسوں نے مشورہ دیا, سارے کوفہ کے رؤسا کی موجودگی میں مبارک کو بلایا گیا, اور مبارک کو ان کے نکاح میں بصرہ کا ارب پتی اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا. ہر طرف سے مبارکبادیاں آنے لگیں. اب مبارک کی شادی کو مبارک اور مسعود سمجھا گیا. معلوم ہے سارا کام تو اللہ ہی کرتا ہے, قدرت کا قانون ہے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. مبارک, آپ اگر تقریر سنتے ہیں, اگر آپ نے اسلامی اسٹڈی اسلامک تاریخ پڑھی ہے, عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا. اسلامی تاریخ میں 10 بڑے محدثین ہیں, ان محدثین میں ایک نام عبداللہ ابن مبارک کا آتا ہے. تو وہ مبارک ہی تھا جو باغ کا رکھوالی کرنے والا. وہ خاتون تھی ارب پتی بنانے کی بیٹی ہونے کے باوجود تہجد پڑھنے والی, اور جب لا کا ایماندار اور لڑکی مہذب ملی, انہی دونوں جوڑے سے جو تیسرا وجود تیار ہوا اسی کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. جب باپ ہو مبارک جیسا تب بیٹا عبداللہ ابن مبارک ہوا. جب باپ ہوئے علی, ماں ہوئی فاطمہ, تب بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوا. جب باپ ہوئے موسیٰ جنگی دوست اور ماں ہوئی سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ, تب بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. جب باپ سید غیاث الدین جیسا زاہد اور ماں رات کے آخری پہر مصلی پہ سجدہ کرنے والی, تب بیٹا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری جنم لیا. جب باپ ہوئے عابد و زاہد اور ماں ہوئی اجنبی مردوں سے سارا جسم چھپانے والی, تب بیٹا نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی کی صورت میں پیدا ہوا. جب ماں ہوئی رابعہ عصر سیدہ زلیخا جیسی, اور باپ ہوئے عابد و زاہد, تو بیٹا بادشاہ سے لے کے چپراسی تک تہجد پڑھوانے والا محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوا. اور جب باپ ہوا مفتی نقی علی خان اور ماں ہوئی تہجد گزار, تب بیٹا کروڑوں مسلمانوں کا سردار احمد رضا خان پیدا ہوا. اور جب دادا ہوا حجت الاسلام, اور نانا ہوا مفتی اعظم ہند, پر نانا ہوا اعلی حضرت, اور بابا ہوئے مفسر اعظم ہند, اور ماں ہوئی سارا زیور بیچ کر منظر اسلام کے مدرس کی تنخواہ دلانے والی, تب اسی کوک کا بچہ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا ازہری تاج الشریعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, تعلیمات اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ کی تقریر کے دوران خطیب اعظم ہندوستان حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ قاری ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے. آپ
استقبال کریے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میں نے اپنی تقریر میں جو بھی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں اس کو سنجیدگی سے گرہ باندھ کے رکھیں گے. میں نے اپنی تقریر میں بتایا آپ کے سامنے کہ مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری ہے. اس فیکٹری کی حفاظت کیجیے گا. 5 گھنٹے بچے اسکول میں پڑھیں، آدھا گھنٹہ ڈیلی کمپلسریلی مکتب میں عالم کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں. 5 گھنٹہ فزکس پڑھے گا تاکہ بچہ نوکری ملے، دنیا میں خوشحال رہے، اور آدھا گھنٹہ قرآن حدیث پڑھے گا تاکہ مرے تو مصطفیٰ کی جنت ملے. یہاں بھی خوشحال رہنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور جنت جانے کے لیے اس سے زیادہ ڈبل محنت کرنی پڑے گی. دنیا میں 60 سال 65 سال تک نوکری کرنی ہے، 30 سال پڑھنا ہے. اس کے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جہاں خربوں سال جنت میں رہنا ہے اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی. تو دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ڈبل محنت کرنی ہے. 1 man 2 مشن. ہم آدمی ایک ہیں، ہمارا مشن 2 ہے. ایک مشن دنیا میں خوشحال رہنا، دنیا میں حلال روزی کما کے بال بچوں کو عزت سے کھلانا، دوسروں کے سامنے بھیک نہیں مانگنا، اپنے بال بچوں کو محتاج چھوڑ کے نہیں مرنا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، چاہے ملازمت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو. خوب لگن سے دنیا کا کام کرنا ہے. مولا علی کہتے ہیں جب میں دنیا کا کام کرتا ہوں تو خوب محنت اور لگن سے کرتا ہوں، یہ سوچ کر کے مجھے 100 سال دنیا میں رہنا ہے. اور جب سجدہ کرتا ہوں یہ سوچ کر کے یہ زندگی کا آخری سجدہ ادا کرتا ہوں. جب بندہ آخری سجدہ ادا کرے گا تو کس قدر توجہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے گا. اور جب لمبی عمر رہنے کے تمنا کے ساتھ دنیا کا کام کرے گا تو کتنی محنت اور لگن شیلتا سے کرے گا. دونوں کام کرنا. 1 man 2 مشن. مدرسے کو بچے کو پڑھانا ہے، اسکول کالج میں بھی پڑھانا ہے، ماسٹر ڈاکٹر پروفیسر لائر بنانا ہے تاکہ دنیا کے چند سکے ملیں. مدرسے میں پڑھنا ہے تاکہ مرنے کے بعد جنت ملے. 1 man 2 مشن. آدمی ایک، مشن 2 ہے. یہاں بھی خوشحال رہنا ہے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت میں جانا ہے. تو دونوں جہان یہاں گرہ باندھ لیں. جس طرح دکان گئے بغیر روزی نہیں ملتی ہے، اسی طرح مسجد گئے بغیر بھی جنت، ذرا زور سے بولیں، مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملتی ہے. اگر یہ بات ہو گئی تو دکان بھی آباد رہے گی، مسجد بھی آباد رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو اس تقریر پر، مجھے بھی اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا زور سے بولیے آمین. آمین. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سبوں کو سرکار دو جہاں کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی اچھی نعت سننی ہے اور اچھی تقریر بھی سننی ہے. بہت اچھا وقت مجھ کو آج دیا گیا، میں بہت دل سے خوش ہوں. کل میری تقریر ہوئی تھی کرناٹک ہبلی، وہاں ایک بچہ نہیں اٹھا. لگ بھگ 1.25 گھنٹے کی تقریر میری ہوتی رہی. میں ابھی بولا ہوں کھانا کھاتے ٹائم میں کہ کیا تقریر ادھر ہوتی. ادھر بہار سیمانچل میں تقریر کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے. نعت ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اچھے نعت خواں لوگ آج بیٹھے ہیں. پہلے تقریر ہو گئی اور جلسے کا سنچالن کرنے والے ہمارے ناظم، ہمارے مولانا مزمل صاحب جو سنچالک بڑے اچھے ہیں. پہلے گفتگو ہو گئی 2 گھنٹے کی، اب نعت ہوگی، پھر تقریر ایک ہوگی. یہ کامیاب جلسہ ہو گیا. اب نعت سننے کے بعد اگر سب بھاگ جاتا اور ہم بانس اور کھوٹے کو 2 گھنٹے کی تقریر سناتے. ویسے تو ہم مجنو مقرر ہیں. 5 رہے تو بھی 2 گھنٹہ، 5 لاکھ رہے تو بھی 2 گھنٹہ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ 5 ہے کہ 5 لاکھ ہے. 5 ہی جنتی بن گیا تو 5 کروڑ جہنمی سے بہتر ہے. واہ. یہ سوچ کر ہم تو بول دیتے ہیں مگر ہماری طرح سب تو نہیں بولتا ہے. ابھی علماء صاحب بول رہے تھے جلسے میں کہ ہم اپنی تقریر کو قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اپنا وہ چلے گئے، پبلک نہیں تھی، بولا ہم تقریر کو قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اب ایسے لوگ ہیں مگر ہم ہیں کہ قربان کر دیتے ہیں، بول دیتے ہیں. آج بڑا اچھا رہا اور آج کرناٹک یاد آ گیا مجھ کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آج اللہ. کرناٹک مجھ کو یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو جنتی بنائے، آپ سبوں کو دونوں جہان کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے. اسی طرح سے سارے جلسے جب کامیاب ہونے لگیں گے تو میلہ اجڑے گا، مسجدیں آباد ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے. آمین.
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.